کہ ساحل بھائی نے ابھی تک جوائن نہیں کیا. ساحل بھائی اس لیے نہیں جوائن کر سکتے کیونکہ 100 کی لمٹ فل ہوئی ہے. اور وکاس یہ آپ سب کو بتا دیں گے کیونکہ سب کے سب جو ہے وہ بہت جلدی جوائن کر لیتے ہیں. یہ 2 گھنٹے پہلے بھی جب سے میں نے لنک شیئر کیا بہت سارے لوگوں نے اس ٹائم پہ جوائن کر لیا. اب اس کا رزلٹ یہ ہے کہ میں بھی جوائن نہیں کر پا رہا تھا اور ساحل بھائی بھی جوائن نہیں کر پا رہا. بس ابھی انشاءاللہ جیسے ہی تو اچھا آپ لوگ اپنی ویڈیوز کائنڈلی آف کر لیں سارے. تو اچھا تنزیل سبھی میں کر لیا ایڈمٹ کر. فائنلی الحمدللہ ہم نے ساحل بھی کو بھی روم مل گیا جوائن کرنے کا. ساحل بھی یور اینڈ. کیمرہ آپ کا آف ہے. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. یس اوکے پرفیکٹ. اوکے فائنلی دس از ہیپننگ. آئی تھاٹ کہ شاید میں جوائن نہ کر سکوں آج. سو ٹوڈیز یا ٹرن آل آف دم. یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سارے کر دیں. اچھا there is this thing going on. آپ سب کو میں پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. میری آڈیو کا شاید ایشو تھا. میں سب سے پہلے تو I really wanna thank everyone جو کہ اتنی ایگرنیس کے ساتھ اتنی فاسٹ فارورڈ موشن کے ساتھ جو ہے نا تھاٹ بلڈنگ کی ایک کیمپین چل رہی ہے اینڈ اٹس گوئنگ ایوری ویئر الحمدللہ ثم الحمدللہ. صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں بڑے کام. اور ہمارا میرا وقاص تنزیل ماجد anyone no one is responsible for all the good things or any good things. صرف اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں سارا. I just want everyone to understand and clearly realize the fact that there is something big going on. Alhamdulillah. میرے وہ مطلب that the way I think is so, you know, I don't want to say pessimistic, but I am such a realist کہ میں جب تک نمبرز نظر نہیں آتے تب تک میں نا اپنی ٹیم کو ہمیشہ سے ہی کہتا رہا ہوں کہ نہ ابھی نہیں ابھی وہ وقت نہیں آیا, ابھی بھی وہ ہوا نہیں چل رہی, نظر نہیں آ رہی مجھے. مگر now I can easily say, and my team also smiles at me and says, kya aapko ab samajh aaya? Because now we can't even walk on the street of Islamabad now. I haven't been to Lahore for a month, so I don't know what's going to happen. And most of the people coming to us are in their 20s, alhamdulillah, or 30s. اس کا مطلب یہ ہے کہ and the kind of questions and the kind of statements and people and suggestions people are giving is such an amazing success, alhamdulillah summa alhamdulillah, کہ صرف اور صرف ایک ہی بات اس وقت چل رہی ہے کہ we have surgically
we have done the surgery on our own minds. ہمیں اب surgery کرنی آ گئی ہمیں کہ کیا چل رہا ہے, ہم کیوں ایسا سوچ رہے ہیں. That's the first step. The biggest step towards change is realizing that something is wrong. یہ جو معاملہ ہے نا, یہ سب سے مشکل سٹیپ ہوتا ہے, اور یہ اتنا مشکل سٹیپ ہوتا ہے کہ اس کو کئی دفعہ صدیاں لگ جاتی ہیں قوموں کو یہ ریلائز کرنے میں. But I always had a belief کہ the Muslim youth is at this point in time, جو اس وقت کا youth ہے, that has been the smartest in the last 200-300 years. The way information has flown, جس طریقے سے انٹرنیٹ نے اور جس طریقے سے سوشل میڈیا نے آئی کیو بڑھایا ہے, جس طریقے سے یہ فرقوں نے بھی آئی کیو بڑھایا ہے مسلمانوں کے یوتھ کا. میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں. I am going to confess something that for the last few years, let's just say 8-9 years, if you had ever listened to me in any video you might find, you would have found such pessimism in my voice, by my words, کہ میری امید ٹوٹ رہی تھی, اور ایکچولی ٹوٹ گئی بھی تھی. میں 2017-18 میں ایکچولی 16-17-18 میں پاکستان کی تقریباً ساری یونیورسٹیز کی ٹور پہ تھا میں. And I used to write emails, my team was there, we were spending a lot of money. Actually I used to pay the university, ورنہ تو یونیورسٹی کے اسپیکرس کو بلایا جاتا ہے کیونکہ people didn't know me. So I used to pay the student bodies, especially KPK میں اور پنجاب میں اور کراچی میں, کہ ہمیں سلاٹس چاہیے اس وقت. اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں, اسٹوڈنٹس آتے بھی نہیں ہوتے تھے, مطلب 20-25 اسٹوڈنٹ آتا تھا. پھر کچھ یونیورسٹیز really took it seriously, اور پھر for example UET نے they made like 50 odd sessions of mine back to back. میرا 5-6 مہینے ان کے ساتھ گزرے, because میں یہی باتیں کر رہا تھا. I was just speaking the same things کہ the Muslim youth has to know or realize its true identity. ہمیں پچھلے 70 سال میں پاکستان کے نام کے اوپر جس طرح کی کنفیوژن پھیلائی گئی کہ جو ہمارے دادا کو نہیں تھی وہ کنفیوژن, I swear to God وہ نہیں تھی. The way they actually migrated, جس مقصد کے لیے وہ آئے تھے پاکستان, یا مسلمانوں کا اس وقت کا جو معاملہ چل رہا تھا, کیونکہ the globe was in a more of a simpler situation in terms of an individual. ایک فرد کے سامنے جو معاملات تھے وہ اتنے کو کمپلیکیٹڈ نہیں تھے. یہ پچھلے 60-70 سال میں اسپیشلی پاکستان انڈیا میں تو خود ہم ہی بچا کے رکھتی ہے پچھلی جنریشن نے ہمارا. اور اتنا زیادہ پیسے کا شوق ایک 25 سال 30 سال کے اور 40 سال کے بندے کو شاید قارون کے بعد اب پاکستان انڈیا میں تھا. I'm sure دنیا میں پوری میں ہوگا, I've lived around the world, مگر جتنا کریز تھا نا پیسے کا. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ زیادہ عرصہ نہیں, 3-4 سال پہلے تک, ابھی 2-3 سال پہلے بھی, اور ابھی بھی ٹریسز بڑے کلیئر ہیں کہ مسلم انڈیا اور پاکستان کے اندر, خیر مسلم نہیں خالی, باقی بھی یوتھ جو تھا وہ ایک خاص طرح کے موٹیویشنل اسپیکرز کو آئیڈلائز کرنا شروع ہو گیا تھا. وہ کون تھے؟ وہ جو جرت دے رہے تھے کہ تو چانس لے, اور اینڈ میں کیا کہتے تھے, پیسے بنا, بزنس میں اتنا نام کماؤ, اپنی لیگیسی چھوڑو پیچھے. اور یہ اچانک آپ نے دیکھا ہے کہ, and I'm not talking about through my own lens here, I'm talking about a very very clear survey that we're doing across the country right now, and not just in Pakistan, but I see a lot of other places جن کے ساتھ میں بڑا ڈیپلی انوالوڈ ہوں اسٹوڈنٹس کے ساتھ, کہ اوور آل ایک لفٹ آ رہی ہے. اسپیشلی پاکستان کی کیس اسٹڈی تو اتنی خوبصورت ہے اس وقت, اتنی خوبصورت ہے کہ جو مسلمان لڑکا اور لڑکی اس کو ریئلائز کر لے تو اس کو اس سے بڑی موٹیویشن نہیں مل سکتی. یرحمک اللہ, اس سے بڑی موٹیویشن نہیں مل سکتی اس کو کہ اس وقت کا پاکستانی یوتھ جس فریم آف ریفرنس کے تھرو سوشل میڈیا کو دیکھ رہا ہے, اس میں زیادہ تر معاملات, زیادہ تر جو سیلیبریٹی ہوڈ ہے نا, وہ ان لوگوں کو مل رہا ہے کہ جو واقعی میں, چاہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں, بٹ ان کی وائرلٹی, ان کی جو نمبرز ہیں, دیٹ از دا موسٹ امیزنگ انڈیکیٹر فار واٹ پاکستانی یوتھ از آل اباؤٹ. چاہے وہ طارق مسعود صاحب ہوں, ڈاکٹر اسرار کی ویڈیوز ہوں, انجینئر محمد علی مرزا ہوں, مولانا اسحاق ہوں, ایون فیس بک پیجز جو کہ ایک اسٹینڈرڈ ریلیجیس پیجز ہوتے ہیں, 500 800 1000 2000 کے ویوز ہوتے تھے, اب ملین 2 بلین 10 ملین, طارق جمیل صاحب 10 ملین, I mean you name it, these people have done the hard work, grunt work انہوں نے کر دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, جو بھی میں نام لیا, I'm sure there's so many more. اللہ تعالیٰ ان سب کی عمریں دراز کرے, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اور طاقت اور استقامت دے. بے شک ان کے آپس کے اختلافات ہیں, اللہ تعالیٰ وہ ختم کریں, اللہ تعالیٰ ان کو اور عافیت میں رکھے, اور کوئی بڑے مسئلے نہ ہوں. مگر آپ یہ
یہ ایز این انڈیکیٹر لیں, ایز اے اسمارٹ انٹلیکچوئل مسلمان, انالیٹیکل مسلمان, چاہے انٹلیکچوئل نہ بھی ہوں, آپ ایٹ لیسٹ ایک انٹلیکچوئل لیول کے اوپر ان کو دیکھیں کہ یہ والے نمبرز اس طرح کی فیلڈ میں پہلے نہیں ہوتے تھے. تبلیغ کا اجتماع بہت بڑا ہوتا تھا, مگر the youth was not involved on social media at that time. تبلیغ کے اجتماع میں بھی 3-4 سال پہلے یوتھ کے اوپر there was a mass drift of motivational speakers, پیسے بنانے کی سو ٹیکنیکس, Indian movies, Coke Studio, I don't even know کیا کیا چل رہا اس وقت, ابھی بھی چل رہا ہے, مگر now we have a sizable chunk. اب مقابلے کی کے نمبرز آنا شروع ہو گئے ان سب مسلمانوں کو, اللہ کے رسول کے نام لینے والے لوگوں کو, آیتیں حدیثیں سنانے والوں کو, ان کے نمبرز آپ کمبائن کریں تو آپ کو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو چیلنج ملتا ہوا نظر آئے گا. This is how a Muslim youth is supposed to actually look at the landscape, and that is one of the finest indicators کہ اس وقت یوتھ جو ہے نا اس کا انٹرسٹ جنریٹ کرنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ان کو اور طاقت دے. I really want my Muslim youth to understand کہ جس فیلڈ میں آپ نے, جس ایریا آف نالج میں آپ نے 500,000-2,000 گھنٹے لگا لیے, آپ کا جس لیول کی ایکسپرٹیز, کمپیٹنس اور ایکسلنس بن سکتی ہے اس میں, اسپیشلی ایٹ لیسٹ نالج کیٹیگری کے اندر ہی, وہ کسی بھی موقع کے اوپر اگلے 100 سال 200 سال کی جنریشن کو ڈائریکشن دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. ہم سلمان خان شاہ رخ خان سے نکل کے, ٹام کروز بریڈ پٹ سے نکل کے, جینیفر اینسٹن اور جینیفر لوپیز سے نکل کے, اس وقت طارق مسعود اور انجینئر محمد علی مرزا, مولانا طارق جمیل, ڈاکٹر اسرار, you will be amazed in the way the youth is actually aware of the critical terminologies, جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. I could not even expect it. میں یونیورسٹیز کے ٹور پہ 16-17 میں گیا ہوں, 18 کے شروع میں, and kids were اس وقت کسی کو پتا بھی نہیں تھا. I mean, this is such a fast drift. اتنی زیادہ ایکسلریشن مل رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور تیز کرے اس کو. مجھے پتا ہے, مجھے روز کم از کم 10 کال آتی ہیں, میں کم بتا رہا ہوں, زیادہ ہی آتی ہیں, کہ آپ نے محمد علی مرزا صاحب کی تعریف کیوں کر دی. دوسرا کہتا ہے آپ نے طارق مسعود کی تعریف کیوں کر دی, آپ نے طارق جمیل کی تعریف کیوں کر دی, اور آپ مولانا اسحاق کو سنتے ہیں, وہ تو جاہل تھا, اس کے تو عقیدے میں مسئلہ ہے, انجینئر کے عقیدے میں مسئلہ ہے, طارق مسعود تو مقلد ہے, so on so forth, ہر بندہ. and I am getting happy. مجھے تسکین ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہ سوال سوچ رہے ہیں اس وقت. آپ کے 20 اور 30, آپ کی پچھلی جنریشن میں 20 اور 30 سال میں ان کو کوئی خصوصی موٹیویشنل اسپیکرز انسپائر کرتے تھے. اس وقت آپ کی جو ڈائریکشن ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہے. بے شک ہزار مسئلے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ کے سوال بھی بالکل ٹھیک ہیں, آپ کے اعتراضات بھی ٹھیک ہیں. سب سے جو خوبصورت بات ہے, جتنی مرضی برائیاں کر لیں ایک دوسرے کے علماء کی, جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ آپ خاص ونڈو کے اندر سے انٹر ہو چکی ہیں. This is why when I see all of this, I see such hope. I see such an amazing picture being drawn. Young girls in their 20s, in their 18, 20s, and 24, 25, these are going to be the best mothers inshallah. یہ وہ خواتین ہیں جو 25 سال کا لڑکا اس وقت موبلائز ہو رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے انٹرسٹ کے اندر, سیل فونز کے اندر, چائے کے کھوکھوں کے اوپر بیٹھ کے محمد علی مرزا اور طارق مسعود کی ویڈیو چل رہی ہیں. People look at it as a threat. I look at it as the finest opportunity. اس وقت جس نے یوتھ کو ڈائریکشن دے دی, ان کو بتا دیا کہ یہ سارے کے سارے کام کے بعد اگلا سٹیپ کیا لینا ہے. That is the job of every sane Muslim. ہر ذی شعور اس بندے کو جس کی 40 سال پلس عمر ہو چکی ہے, جس نے دنیا دیکھ لی ہوئی ہے, اس کا یہ فرض ہے کہ اب 20 سال کے لڑکے اور لڑکی کو وہ یہ بتایا کہ اگلا قدم کیا لینا ہے, اگلے 30 سالوں کے اندر ہمیں تم سے کیا چاہیے. That is the job of every Muslim adult. اس وقت 3 سیکشنز ہیں اس وقت قوم کے. I'm sure انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. میں اردو میں بات کروں اس میں بار بار پاکستان کرتا ہوں نا. مسلمان چاہے دلی میں بیٹھا ہو, چاہے اسلام آباد میں بیٹھا ہو, چاہے تہران میں بیٹھا ہو, چاہے مسقط میں بیٹھا ہو, اور چاہے افریقہ میں ہو, چاہے امریکہ میں ہو, all Muslims need to know this picture which I'm going to draw in front of you. اپنے سامنے یہ تصویر سامنے رکھیں. یہ بار بار میرا کیمرہ جو ہے نا وہ زوم آف ہو رہا ہے, تو وہ مسئلہ تو نہیں ہوگا. So yeah, it's a big problem. So انڈرسٹینڈ, جو میں پکچر آپ کے سامنے ڈرا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں نا, وہ بہت بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ کس طریقے سے آپ نے اس معاملے کو دیکھنا ہے. میں آپ کو پچھلے 50 سال کا ایک چھوٹا سا نقشہ بتاتا ہوں. آپ اس وقت کے 60 پلس بندے کو پاکستان میں دیکھیں جو آپ کے
ابا حضور, میرے ابا حضور کی عمر کے لوگ ہیں, ان سے اوپر کی جنریشن کو بھی دیکھیں, وہ 10 گھنٹے ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے پولیٹیشینز کی باتیں انجوائے کر سکتے ہیں. ان کو ایک ایک منسٹر کا نام پتا ہے, ایک ایک عورت, ایک ایک آدمی پارلیمنٹ ہاؤس میں کون سی منسٹری کس کے پاس ہے, کون سا اپوزیشن کا لیڈر پہلے کون تھا, وہاں پہ کون الیکشن جیتا ہے, ایسے نام پتا ہوتے ہیں. صحابہ کے نام علماء کو پتا ہوتا ہے. یہ وہ ایک خاص جنریشن ہے, اس کو ایک سائڈ پہ کٹ کریں, لیٹس جسٹ سلائس دیٹ آف. ان کو جب بھی اسلام کی بات کرو تو وہ کہتے ہیں نہیں تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں, تہجد پڑھتا ہے تو کوئی بہت ہی بڑا کوئی مطلب ابو بکر صدیق کے بعد تمہارا نمبر آتا ہوگا. اس لیول کے لو سٹینڈرڈ کے لوگ تھے. انہوں نے ایوب خان کو, یحییٰ خان کو جو کرتے تھے کرنے دیا, انہوں نے ضیاء الحق کو جو کرتے تھے کرنے دیا, انہوں نے نواز شریف بے نظیر کو آئیڈلائز کیا ہوا تھا. Their sense of entertainment and their sense of fascination and their heroship was defined by the low class, low mentality, zero Islam people. Okay? اب اس کے بعد کی جو سلائس بنتی ہے وہ 35 سے لے کے 55 تک کے لوگوں کی ہے. اس کو بھی میں سب سلائس کر دیں تو 30 اور 40 کا جو گولڈن چنک کہتے ہیں اس کو. گولڈن چنک کیوں کہتے ہیں 30 اور 40 کا؟ اس کی انرجی زون بھی زیادہ ہوتی ہے, اس کا آئی کیو بھی سب سے زیادہ ہوتا ہے. اوکے 40 کے بعد لیٹس سے 50 کے بعد 30 اور 50 کر لیں, 50 کے بعد آپ کی انرجی زون کم ہونا شروع ہوتی ہے, آئی کیو بے شک بڑھ رہا ہو اس کا, وہ کچھ خاص کر نہیں سکتا, وہ باتیں ہی کر سکتا ہے خالی, ٹھیک ہے, وہ زیادہ دھرنے دے سکتا ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں. سو یہ جو 30 اور 50 کے بیچ کی زون ہے نا, اس کی اگر فیسینیشن بھی اگر یہی بے نظیر نواز شریف, زرداری, عمران خان, بھٹو کی تقریریں اور so on so forth ہوتا, then I would have been totally concerned کہ تم لوگ مطلب how can you have the stamina کہاں سے آتا ہے تمہارے پاس کہ ان پولیٹیشنز جیسی مخلوقات کو ٹی وی کے اوپر 3 4 گھنٹے اکٹھے بیٹھ کے دیکھ سکتے ہو. How dare you do that? Where are you getting the energy? اتنی لو اسٹینڈرڈ کی انرجی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی انتہائی نیچ قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہوں, and you have the stamina to actually withhold all of this. Let it come to you. اس کو آپ you're drinking all of this. This is a problem that my youth is solving now, alhamdulillah. They're solving. I'm not going to call that youth because that's 30 to 50 کے بیچ میں. They're right across their youth. They are in the right zone. اس golden zone کہتے ہیں. یہ youth ان سے relate بھی کر سکتا ہے. The 20-year-old can relate to them because ان کے بال نہیں بھی سفید ہوئے ہوتے, or they have the right amount of wisdom to qualify کہ کون سا معاملہ کیسے solve کرنا ہے بڑے گروپس کے اندر. ٹھیک ہے, 20 کا بندہ under 30 کا بندہ انڈیویجول معاملات کو ہی سالو کر لے, it's a very big achievement in a scale where it matters. اب غور سے دیکھیں آپ, میں کیوں ان تمام نام جو میں نام آپ کے سامنے لیے ہیں نا, یہ علماء کے اور دین کے باتیں کرنے والوں کے, انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے 20s اور 50s کے اندر کی گولڈن زون کو اٹریکٹ کر لیا. They put everybody on the same table. آپ فیس بک پہ جائیں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, مجھے وہ نمبر, میں لوگ کامنٹس پڑھ رہے ہوتے ہیں, میں نمبرز دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اس وقت میرا یوتھ جو ہے نا کس نمبرز میں, کہاں کتنے جتھوں میں آ رہا ہے. اینڈ the change is happening now, alhamdulillah. وہ جو مومنٹم بننا تھا نا, اس کا سنو بال کا پہلا جو رول ہے نا وہ شروع ہو گیا ہوا ہے. یہ رول جس نے روک دیا نا, وہ ہے اصل میں مجرم ہمارا, وہ امی وہ ابو مجرم, کیونکہ یہ 30 اور 50 والے لوگ ہیں, یہ سب امی ابو ہو چکے ہیں, ان کے سارے بچے بھی ٹین ایجر ہیں. ان کے ٹین ایجر بچے جو ہیں وہ اس وقت پوری کی پوری طرح اپنے دماغ کھول کے اپنے اماں ابا کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مقصد بتاؤ دنیا کا, ہمیں بتاؤ کہ دنیا کیوں بنی, ہم کیوں ادھر آئے ہیں, what is the bigger game that we have to play. اس لیے مجھے اتنے ویلیوبل لگتے ہیں طارق جمیل صاحب, ان کی ریچ سب سے زیادہ ہے. اس لیے مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب اتنے ویلیوبل لگتے ہیں, ان کی ریچ. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, ان کی وفات کے بعد سوشل میڈیا, کیونکہ اب پیک پکڑی ہے, لوگ کہتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا اب تیز ہو گیا, سوشل میڈیا پہلے بھی تیز تھا, فیس بک کو بننے میں کافی عرصہ ہو گیا, مارک زکربرگ بوڑھا ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ کچھ بچہ نہیں رہا, تو فیس بک کو بنے میں عرصہ ہو گیا. اصل میں ڈاکٹر اسرار نے فیس بک تیز ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار ہوئے, یوتھ کی انٹرسٹ کی وجہ سے نام آگے آنا شروع ہوئے, numbers pull those recommendations in. That's where I am so hopeful. My hope is fueled by the number of girls that are listening to all of these names, the number of 20-year-old boys who are listening to these. اب وہ ایک شفٹ جو ہے نا, اگر کسی نے جان کے روکی تو روکی, نہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مومنٹم بننا شروع ہو گیا ہوا ہے. Even Indian Muslims are listening to these names. I mean, can you believe کہ آپ اس وقت پاکستان کے یہ 8-10 نام جو ہے نا, ہم شور زیادہ ہوں گے, آپ اس وقت کسی انڈین مسلم یوتھ سے بھی سروے لیں گے تو ٹاپ 50 میں 30 نام مسلمان علماء کے ہوں گے جو اس وقت یوٹیوب کے اوپر
پمپ ہو رہے ہیں, جن میں ڈاکٹر صاحب تو ظاہر فوت ہو چکے ہیں, مولانا اسحاق فوت ہو چکے ہیں, مگر کس لیول کی پکڑ ہے ان کی, الحمدللہ اتنی اٹریکشن انہوں نے دی ہے یوتھ کو, کہ یوتھ آپ ظاہر گھڑی میں تو 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں نا, یا آپ فلمیں دیکھیں گے ان 24 گھنٹوں میں, یا آپ ان کے سنیں گے, تو انہوں نے کافی سائزیبل چنک جو ہے نا گھڑی کا وہ پکڑ لیا ہوا ہے. اینڈ دیٹس وائی آئی ایم سو گریڈی فار دیز نمبرس. Okay, and every conscious Muslim is greedy for these Muslims. آپ میں سے آپ کبھی دیکھیں پچھلے 5 سال پہلے کے موٹیویشنل اسپیکرس کو, ابھی بھی ہوں گے, ان کے اندر وہ شو بیز والی ایک ٹینڈنسیز ہوتی ہیں, اپنے حسد میں مارے ہوتے ہیں کہ اس کے نمبر کیوں زیادہ ہیں تو اس کے نمبر کیوں زیادہ ہیں. کبھی بھی ایک مسلمان عالم, کبھی بھی آپ ان سب کے نام دیکھ لیں, ہمیشہ خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ طارق مسعود کے نمبر بھی زیادہ ہیں, اور محمد علی مرزا کے بھی زیادہ ہیں, ڈاکٹر سرار کے نمبر آف سبسکرائبر زیادہ ہیں, طارق جمیل کے بڑھ رہے ہیں, ہر بندہ خوش ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ سب کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بیسک پرپز ایک ہی ہے, ان سب کا بیسک پرپز ایک ہی ہے. ان سب نے کسی نے سبسکرائبر میں جیت کے کوئی نعوذ باللہ کوئی بڑے بزنس نہیں کر رہے ہیں. دیز پیپل آر آل اباؤٹ the final destination, کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. Everyone who is listening to them knows کہ میں اسی لیے سن رہا ہوں ان کو. کوئی ایک بندہ بھی ان کی شکلیں دیکھ کے یا عقلیں دیکھ کے نعوذ باللہ وہ کپڑے دیکھ کے نہیں سن رہا, ان کے فیشن سینس کو نہیں دیکھ رہا, کوئی رنگ نہیں دیکھ رہا, ان کے قد کاٹ نہیں دیکھ رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرپز دیکھ رہے ہیں سارے. The way this youth is getting this IQ created is کسی مطلب اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ اگلے بچوں کی ہوپ کریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. اتنا بڑا فرق پڑتا ہے, اتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے دینی بندے کا ایک خاص سیلیبریٹی ہوڈ کے اندر آنے کا. اس طرح کی سیلیبریٹیز بننا جو ہے نا قوم کی گریس کی نشانی ہوتی ہے. یہ فلم ایکٹرز اور پولیٹیشینز کو ہیرو بنانا گریس کے خلاف ہے, بیکاز وی نو کہ کس کس قسم کے کریکٹر ہیں ان سب کے. اوکے, سو کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی پولیٹیشینز کے اوپر یا فلم ایکٹرز کو نعوذ باللہ دوزخی کہہ رہا ہوں. اللہ کو پتا ہے دوزخ میں کس جنت میں کس نے جانا ہے. میں اس وقت یوتھ کی ڈائریکشن کی بات کر رہا ہوں. اوکے, بگر تھنگز ان دا پلانٹ کس طریقے سے جانا ہے. ٹھیک ہے, ناؤ دا کوسچن از اب اس چیز کو اسٹیبلش اس کو یوٹیلائز کیسے کریں. اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا, یوٹیلائز کیسے کریں. دا ریئل کوسچن از, سب سے پہلے تو ہر بندے کو پتا ہونا چاہیے کہ جب تک آپ بگر پکچر کو نہیں دیکھیں گے تب تک آپ کسی ایک کلسٹر کے اندر وہی والی حرکت کر رہے ہوں گے, اور سب سے بڑا کینسر بھی بن سکتے ہیں آپ. جتنا بڑا کینسر مولوی بن سکتا ہے نا, اتنا ایک لبرل نہیں بن سکتا اسلام کے لیے. یاد رکھیے گا, ایک حجابی عورت جتنا بڑا کینسر بن سکتی ہے نا اسلام کے لیے, اتنا بڑا ایک ٹینک ٹاپ اور کپریس پہنی ہوئی لڑکی نہیں بن سکتی. یاد رکھنا, بیکاز حجاب, داڑھی, مولوی, ٹوپی, کپڑے, 5 نمازیں, یہ ساری کی ساری باتیں جو ہے نا وہ اس کو میرٹ کی بجائے اسٹینڈرڈ سمجھنا شروع کر دیں, بیس کی بجائے پیک سمجھنا شروع کر دیں. اگر یہ پہلا سٹیپ ہے, ان لوگوں نے آپ کو پہلا سٹیپ, ابھی جوتے کے تسمے ٹائٹ کیے انہوں نے آپ کے, ابھی پہلا قدم بھی نہیں لیا ہم نے. یاد رکھیے گا, کوئی کام نہیں ہوا. جو بندہ اپنے آپ کو تسکین دے کے سو جاتا ہے کہ میں تو طارق مسعود صاحب کی یا محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھ کے سوتا ہوں تو میں کوئی اللہ کا ولی ہوں, وہ ہے اصلی کینسر. دا پوائنٹ آف آل آف دیز پیپل, the presence of all of these people, اللہ کے یہاں تکے نہیں. یاد رکھیے گا, ایک ہی وقت میں اتنی بڑی موبیلٹی ملنا شروع ہو گئی ہے ان تمام ناموں کو. یہ تکے نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ بائی ڈیزائن پوری قوم کو تیار کر رہے ہوتے ہیں. یہ احسان اللہ تعالیٰ کی جو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. ان سب کی جو پگڑیاں دیکھیں کلر چھوڑ دیں, ان سب کی داڑیاں دیکھیں رنگت چھوڑ دیں, ان کی باتیں سنیں, یہ نہ دیکھیں کہ یو نو میرے فرقے سے الگ ہے کہ نہیں. عقیدے کی لڑائی کرتے رہیں گے ہم, فکر نہیں کریں. اس وقت بڑی لڑائی جیتنے کے لیے تیار کریں سارے آپ کو. کیا کہ اس وقت آپ ہالی ووڈ جانا چاہ رہے تھے یا آپ جنت میں جانا چاہ رہے تھے. دو چیزوں میں, 2 دھڑوں میں بٹ گئے اس وقت مسلمانوں کا یوتھ. اور آہستہ آہستہ سمجھ آنا شروع ہوئی ہے لوگوں کو کہ جتنا زیادہ صحبت اختیار کروں گا اتنی جنت کی کوشش اور کیا اسے کہتے ہیں خواہش آنا شروع ہو جائے گی. جو ڈاکٹر اسرار کے لیکچر سنتا ہے یا مولانا اسحاق کے سنتا ہے, یا میں نام کم بتا رہا ہوں, مجھے اور نام بتائیے گا تاکہ سب کور ہوں. میں تو موٹے نام بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے تحفے مل رہے ہیں ہمیں جیسے کہ ایک دم مشروم گروتھ ہونا شروع ہو گئی ان سب کی. I mean, you name واٹس ایپ کے اوپر ہر 10 میں سے جتنا مرضی لیفٹسٹ اور رائٹسٹ ہو, 10 میں سے 3-4 ویڈیوز اب دینی آنا شروع ہو گئی ہر ایک کو. ٹھیک ہے, سو اس کا کیا مطلب ہے کہ اب وہ انفرنو, وہ آگ لگنا شروع ہو گئی. چنگاری کہیں نہ کہیں سے چلی تھی, کسی بھی اللہ تعالیٰ نے اب کام کر دیا ہوا ہے. اس بات پہ اپنے آپ کو اکتفا میں مت ڈال دیجیے گا. اس بات پہ ڈوسائل نہ ہو جانا, کمپلیسنٹ نہ ہو جانا کہ ہاں ٹھیک ہے, دیٹس اوکے, ناؤ آئی ایم ان the zone of religion now. ہم جنت کی لڑائی کے اندر
میں پہنچ گیا ہوں. نہیں پہنچے نہیں, ابھی آپ نے شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جنت اتنی سستی نہیں ہے, قربانی تو دینی پڑے گی. اب وہ ہے اصلی مقصد. میرا دل اندر سے چاہ رہا ہے کہ تیسری دفعہ پھر یہ والی بات ریٹریٹ کروں, مگر میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں تک اس کی جو امپورٹنس ہے وہ سمجھ آ گئی سب کو. The real thing is ایک لڑکی جو کہ 20s میں وہ کیا کرے, ایک لڑکا جو کہ 20s میں وہ کیا کرے. یہ یوتھ کلب کا میرے سامنے کامنٹ آیا, اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں میں اور آسانیاں دے. These people, like boys, little boys who are, you know, representing کہ کس عمر میں بھی اس طرح کے شوق نہیں, اللہ والے شوق پالے جا سکتے ہیں. Amazing, good reminder, alhamdulillah. محمد علی, it's like my, you know, younger brother جو میرے ساتھ, مجھے انہوں نے بار بار کھینچتے ہیں مجھے. میں نے اس بچے سے زیادہ سنسیئر اس عمر کا مسلمان شاید لائف میں نہیں کبھی دیکھا, جو ہم محمد علی یوتھ کلب والے ہیں. اس کو دیکھ کے موٹیویشن ہوتی ہے مجھے کہ اس عمر میں, you know, مجھے لگتا ہے میں نے ٹائم ضائع کر دیا, اور کاش میں اس عمر میں ایسا ہوتا. I'm sure he's 20s or 24, I don't know his age, but the question is, یا طہا, I mean the most attractive personality, مطلب اس کھچا چلا جاتا ہے انسان ان کی طرف, جو طہا ابن جلیل ہے. These are the people جو کہ ہر سیگمنٹ کو اپنی طرف اس بڑی لڑائی کے اندر شاخوں میں بانٹ رہے ہیں کہ یا تو تم دنیا کی طرف جاؤ گے یا آخر کی طرف جاؤ گے. تو دنیا میں جتنے مرضی رہ لو, 50-60 سال ہسپتالوں کے راستے قبر میں ہی جاؤ گے, ہم بھی تمہیں قبر کی طرف قبر ہی منور کرنے کی کوشش کریں تمہارے. So it's that bigger identity that you need to realize, you need to you know, fascinate and take all of it in. Now again, what is the next step? What is a mother going to do when she just bears a child? ابھی جو مجھے زیادہ تر کال جو ہے نا مدرز اور فادرز کی جو پیرنٹنگ کے اوپر آ رہی ہے, آف کورس کیونکہ میری وہ کور ہے, تو کیا کریں ہم. If you are under 50, I swear to you, you can do magic. آپ کے ہاتھ میں جادو کا وانڈ ہے, you have the wand, you can flick it and you can create the finest momentum for your kids. Preparation اس کا گراؤنڈ ورک آپ کر کے دیکھیں. سب سے پہلے تو اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا, پہلے خود تو ماسک پہننے, پھر کسی کو پہنانا, ٹھیک ہے. اور وہ کیا ہے اگلا اسٹیپ؟ سب سے پہلے میک شیور you write down, you start writing down your purpose statements now. Everyone has to find out کہ دنیا میں بڑی کاز کون سی چل رہی ہے, کہاں پہ سب سے پہلے میں کس ڈپارٹمنٹ کو جوائن کروں. بہت ڈپارٹمنٹس ہیں اسلام کے. دعوت کا کام ہے, اپنے آپ کو ایز اے مدر اینڈ فادر, فیملی انسٹیٹیوٹ کا کام سب سے پہلے ہے. وہ تو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہوں, سینٹرلائزڈ یونٹ فیملی یونٹ ہے ہمارا, اماں اور ابا, والدہ اور والد. یہ چاہے آپ مجاہد ہیں, چاہے آپ دائی ہیں, چاہے آپ ڈاکٹر ہیں, چاہے انجینئر ہیں, چاہے وہ آپ پروفیشنل ہیں, چاہے وہ آپ ریڈی لگاتے ہیں, چاہے کمہار ہیں, چاہے آپ کچھ بھی نہیں کرتے سوائے اس کے کہ آپ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کی ہاؤس وائف ہیں, یو نو, یا پھر سیپریٹ ہاؤس میں ہاؤس وائف ہیں. You are going to be a central figure of Islam if you realize the importance of the family unit. اور اگر آپ کا پرپس ڈیفائن نہیں ہوا ہوا تو آپ سے زیادہ بڑی تباہی کوئی نہیں مچا سکتا اس چھوٹے سے بچے کے لیے. اس کے 20 سال ضائع کر دیے آپ نے. اگر 20 سال کی لڑکی کا پرپس ڈیفائن نہیں ہوا ہوا تو اس کے بچے کے پہلے 20 سال تو ضائع ہو گئے, کیونکہ 20 سال بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے گا ماں سے. اس کے بعد پھر خود ہی سیکھنے کے لیے وہ دھکے دکھائے گا, اور اس کے بعد وہ کہے گا کاش میں نے اس وقت عربی سیکھ لی ہوتی, اب قرآن سمجھ نہیں آتا, کاش مجھے حدیث پڑھی ہوتی, اس وقت میں کسی بڑے فلاسفرز کے سجدے نہ کر رہا ہوتا بیٹھ کے روسو اور کانٹ کے. تو یہ ماؤں کے کام ہوتے ہیں جو پہلے 20 سال بچا لیتی ہیں, اور پہلے 20 سال کا مطلب پتا کہ ہائیسٹ انرجی زون کے اندر مومنٹم دیتی ہے. ٹھیک ہے, یہ میرا کیمرہ بار بار آف ہو رہا ہے, یہ مطلب اٹس گیٹنگ سو بلری کہ اٹس لائک اے بلائنڈ مینز ویڈیو. اچھا, دیٹس اوکے. سو the finest possible proponent is not the alim. The finest possible proponent, no, اس سے فرق نہیں پڑا, اس سے فرق نہیں پڑا. The finest possible proponent is not the alim, not the doctor, not the professor, not the mufti. جو سب سے افیکٹو ٹول ہے نا اسلام کا, وہ ویجیلنٹ اور پاورفل ماں ہے, جو اس وقت اپنی 20s 30s اور 40s کے اندر ہے. وہ سب سے طاقتور اسلام کا یونٹ ہے. اسلام کے دشمنوں کو اگر کسی نے اسلام کو پسپا کرنا ہو تو وہ اس عورت کو سب سے پہلے کرپٹ کرے گا, اس کی فلسفی کو کرپٹ کرے گا کہ جس کے بچے ہیں. ابھی جو سب سے زیادہ شاطر دشمن ہوگا نا, وہ سب سے پہلے میری قوم کی, میری امت کی
ان لڑکیوں کے فلسفے کو کرپٹ کرے گا کہ جس کے ابھی بچے ہونے ہیں ابھی چھوٹے ہیں. اس کے بعد فائنسٹ پرفارمنٹ از دا فادر نمبر 2 کے اوپر. اب یہ دیکھ لیں, اب آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ ڈاکٹر اسرار بنوں گا یا میں مودودی صاحب بنوں گا یا whatever you want to be. You need to be the perfect proponent for your kids. اگر آپ بچوں کی سائیکالوجی کو صحیح کریٹ نہیں کر رہے, آپ کی کاز تو بہت دور کی بات ہے, اپنے لیے آپ باتیں کر رہے ہیں خالی. آپ جب تک آپ اپنے بچوں کو ایک اس 2-3-4 اسٹیپ اسٹریٹجی کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش نہیں کر کے دے رہے کہ بچے نے نیچرلی کانشیسلی اور سب کانشیسلی آپ کو ہی فالو کرنا ہے. اس کو دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی بھی اپنا باپ لگتا ہے, دنیا کا سب سے زیادہ بڑا ہیرو بھی اپنا باپ لگتا ہے, دنیا کا سب سے طاقتور آدمی بھی اپنا باپ لگتا ہے, دنیا کا سب سے عقل مند آدمی بھی اپنا باپ لگتا ہے. بیٹیوں کو بھی بیٹوں کو بھی اندھا عشق کرتے ہیں وہ آپ سے. اگر آپ کا پرپز نہیں ڈیفائن ہوا ہوا اور اس کے اوپر آپ کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوئی بھی کہ میں نے اپنے بچوں کو اس پرپز تک پہنچانا ہے, تو پھر آپ ہی ہیں سب سے بڑی بیماری اسلام کی. You are the problem Islam is suffering from right now. And I'm talking to the girls first and the boys later, obviously. Understand how important you are as a machine. You are the heart of the whole system. آپ ہیں کور. اس وقت اپنے آپ کو کسی نہ کسی فرقے میں نہ ڈال لینا. اس وقت آدھا اسلام ضائع کر دیں گے آپ اگر کسی فرقے میں ڈال لیا. آپ کے بچوں نے, آپ نوٹ کر رہے ہوں گے اس وقت کا یوتھ اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنا شروع ہو گیا فرقوں سے. یاد رکھیے گا, ایٹ لیسٹ دا تھنکنگ یوتھ. میجر سٹیز کے اندر جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں ان کے اندر یہ ٹینڈنسیز نظر آنا شروع ہو گئی ہیں مجھے. میں بڑی گہری نگاہ سے دیکھ رہا ہوں ان کو. یاد رکھیے گا, چاہے جس مرضی فرقے میں آپ کے بچے جو ہیں ان کے اندر وہ ڈیلوشن آ چکی ہوئی ہے کہ وہ فرقے میں نہیں آئیں گے. وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے اوپر زیادہ اکتفا کریں گے, چاہے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں. سو انڈرسٹینڈ, اپنے آپ کو جیسے ہی آپ نے فرقے میں ڈالا, آپ نے 50% اسلام کو اللہ حافظ کر دیا. لٹرلی 50% اسلام کو آپ نے اللہ حافظ کر دیا. Because then your kids and you are never going to listen to anything other than 2 or 3 scholars of your own فرقہ. اور اتنا ٹائم نہیں ہوگا آپ کے پاس نہ اس اسکالر کے پاس کہ وہ آپ کو پرسنل ٹیوشن دیتا رہے. ٹھیک ہے, اور دے بھی دیا تو باقی کے تمام تر فرقے جتنے بھی ہوں گے ان سب کے اندر جتنے بھی خیر ہے ان لوگوں کے اندر ایز انڈیویجول اسکالرز ہیں, وہ آپ کے بچے نے ہیٹریڈ کی وجہ سے نہیں لینی. اور یہ بات کس بخیل انسان کو لگتی ہے کہ مسلمان کسی اور فرقے کا ہو تو اس کے اندر خیر اللہ نے ڈالی ہی نہیں ہوئی. یہ بخل ہے جو کہ آپ کے بچے الرجک ہو چکے ہیں. جو اس وقت 50+ لوگ سن رہے ہیں, میں ان کو بتا رہا ہوں, آئی گارنٹی یو آپ کا 20 ایئر اولڈ الرجک ہو چکا ہے کہ یار بس کر دو یہ شیعہ سنی, بس کر دو بریلوی دیوبندی, بس کر دو یہ سلفی کھیلنا. مجھے نہیں پتا کہ آپ کی خوبصورتی اور برائی, وہ خوبصورتیاں کتنی ہیں, مجھے برائیاں نظر آنا شروع کی ہیں اس کانسیپٹ کے اندر. جب ہمیں حدیث کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا, قرآن کے اندر فرقے کا لفظ نظر نہیں آتا, تو کس جرت سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ حدیث سے ثابت ہے, ہمارا فرقہ قرآن سے ثابت ہے؟ مطلب یہ what kind of a self contradictory claim that we are actually saying. کسی ایک حدیث میں سنی یا شیعہ لکھا ہوا دکھا دیں مجھے. سو انڈرسٹینڈ, میں خود امام شافعی کا فالوور ہوں, کسی شک میں تو رہیے گا. سب سے پہلے میں اپنے اوپر چیک لگاتا ہوتا ہوں. اپنے بچے کا نام میں نے شافعی رکھا ہوا ہے, مگر کبھی زندگی میں نے اس کو بتایا کہ یو نو واٹ, سب سے پہلے فرقہ سوچیں. اس کی تو ابھی عمر ہی نہیں ہوئی, اور 20 سال کا ہوگا, ہیل نو کہ کون سے فرقے کو کہاں سے پکڑنا ہے اور کہاں سے چھوڑنا ہے. فکر نہیں کریں. پہلے 20 سال کے بچے کو اگر فرقوں کا پتا ہے تو ماں باپ سے بائسنس میں بچے پال دیتے. بس اس کا یہ مطلب ہے. اس کا وہ ڈرا ہوا تھا کسی اور کی کتابیں نہیں پڑھنی کیونکہ یہ نہ ہو کہ تو ادھر بھاگ جائے. اتنا شک ہے اس کو اپنے فرقے پہ کہ اپنے بچوں کو دوسرے فرقے کے پاس بھٹکنے نہیں دیتا کہ یہ نہ ہو وہ پکڑ کے لے جائیں گے اس کو, جیسے کہ وہ زیادہ صحیح بات کرنے والے ہیں. جس کو خود پتا ہوتا ہے وہ صحیح ہے, وہ کسی سے نہیں ڈرتا. اس لیے سب سے پہلے انڈر 20 ایئر اولڈ کڈس شوڈ ناٹ ایون نو اینی تھنگ کہ اگلوں میں برائی کیا ہے. سب سے پہلے علماء کے اندر سینٹرلائز کریں اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اور ہر ایک سے خیر لیں. اور اس کے بعد سب سے پہلے وہ والی جگہ دیکھیں جو ہر ایک کو اپنی اپنی نظر آئے گی. ایوری پرسن, یہ یاد رکھیے گا. میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. ایک عالم نے مجھے بتایا تھا, I was 16, he said کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا بیسک اندازہ تجھے بتاؤں کہ کائنات کا ایک ذرہ, کائنات, یاد رکھیے گا, یہ خوبصورتی دیکھیں, کامن سینس کی بات ہے مگر ہم دیکھتے نہیں, سوچتے نہیں ایسے. کائنات کا ایک ذرہ, اربوں ذروں سے یہ لیپ ٹاپ بنا ہوا ہے, اربوں سے. سوچیں کائنات کے ذرے کتنے, اربوں خربوں ایلیمنٹس, بڑے بڑے ستارے اور گیلیکسیز ہیں, ان کے اندر تمام تر ذرے, ایک آسمان کے بجائے 7 آسمان, تمام تر ذرات, کائنات کا ایک ذرہ. یاد رکھیے گا
سوچیں میں اتنے بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, کائنات پوری کے اندر ایک ذرا الگ الگ مقصد کے لیے بنا ہوا ہے اور اکٹھا ہو کے کائنات بنا رہا ہو. اپنی اپنی اینٹیٹی اس کی الگ سے ڈیفائنڈ ہے, وہ کمبائن ہو کے بلڈنگ بنا رہے ہیں سر. ایک ذرہ دوسرے ذرے کو کمپلیمنٹ کر رہا ہے. اتنی کامن سینس کی بات اتنی خوبصورت طریقے سے انہوں نے اسٹیبلش کر کے مجھے, I was a little kid and he said کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تمام انسان جو ہیں, انسان بس یہ 2 یا 3 مقصد پورے کرنے کے لیے آئے ہیں. ہر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ پرپس کے ساتھ سیٹل کیا ہے, منزل ایک رکھی ہے, پرپس اسٹیٹمنٹ الگ الگ سے ہو سکتی ہے. ہر ایک کو اپنا اپنا راستہ ملا ہوا ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ 2 انسانوں کو ایک ہی راستہ ملا ہوا ہو. ہر بندہ اپنے راستے سے چل کے آتا ہے. کوئی سلمان فارسی ہے تو کوئی ابو ذر غفاری ہے, آتا ہے محمد تک ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. راستے اپنے اپنے ہوتے ہیں. عمر بن خطاب الگ راستے سے آتا ہے, ابو بکر الگ سے آتا ہے, علی بن ابی طالب الگ راستے سے آتا ہے. سوچیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے گرینڈ الگوریدم کے اندر ہر انسان کو اپنے اپنا راستہ دیا ہوا ہے. اسپیشلی وہ سنگل مدر جن کے 4 بچے ہیں, شوہر ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. وہ سوچیں کہ یار میرے ساتھ دنیا نے تباہی مچا دی ہے, میں تو کچھ نہیں کر سکتی. میں آپ کو ویکسٹ اینٹی کی بات بتا رہا ہوں, سوشل پریشر سب سے زیادہ ہے. سوچ آپ کو الگ سے راستہ ملا ہوا ہے. یہ مت سوچیں کہ آپ کسی اور سے ریلیٹ کرنا شروع کریں گے تو کہانی ختم کر دیں گے اپنی. ایوری پرسن از اسٹیبلشڈ انڈیویژلی. یہ اللہ تعالیٰ کی گریس کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ فوٹو کاپیاں کریں. اللہ تعالیٰ کی اتنے اوریجنل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز نہیں بناتے. میرا رب کسی بھی چیز کے اندر ریپلیکیٹ نہیں کرتا. اتنا اس کائنات کے مالک کے ماننے والے ہم, اس نے ایک ایک ذرے کو الگ الگ حیت اور حیثیت دی ہوئی ہے. اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی بل گیٹس کی فوٹو کاپی کر لوں گا یا پھر میری لائف بھی ہوگی جیسے میرے باپ کی لائف ہے. نو, ایسے نہیں ہوگا. ایوری ون ول ہیو اے ڈفرنٹ ٹریک. ایوری سنگل پرسن لائک ہز فنگر پرنٹس از اے ڈفرنٹ ان اے ٹوٹلی ڈفرنٹ اسپن. اس لیے یہ مت سوچیے گا کہ جیسا ہوتا آیا میں ویسا کر کے دکھا دوں گا. ایسا نہیں ہوگا. آپ کو اپنی کیمسٹری سمجھنی پڑے گی. اپنی کیمسٹری جس دن آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے تو کوئی اور آگ زیادہ جلا رہی ہے, میں وہ کیوں نہ بجھاؤں. میرے سگے بھائی کو کوئی اور آگ زیادہ جلا رہی ہے, وہ کچھ اور بجھانے جائے گا. اتنا زیادہ فرق پڑ سکتا ہے 2 بندوں کے الگ الگ کام اور دنیا کو دیکھنے میں. تو فکر نہ کریں. فائنڈ یور اون fire to put out. Find your own fire to put out. This is why you came to this planet. You did not come to this planet to کہ اپنے تہخانوں میں تجوریاں رکھی ہوئی ہوں, اس میں پیسے بھر رہے ہوں. اس لیے دنیا میں نہیں آئے ہوئے ہم. جتنے پیسے چاہیے بنانے کی کوشش کریں, کوئی ٹینشن نہیں, زبردستی نہیں آپ کو. مگر آگ بجھانے کے علاوہ اگر آپ کی صبح آنکھ کھلتی ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ نے کون سی آگ بجھانی ہے, تو آپ اپنے بچوں کے لیے ایک بلڈ کینسر ہیں. آپ ان کے خون کے خلیوں میں گھسے میں آپ, اور اس کے دماغ کو تقویت دے رہے ہیں کہ تو بھی قارون ہی بنے گا بڑے ہو کے. تو میرے سے بھی زیادہ بنائے گا, تیرے میرے سے بھی بڑی گاڑی ہوگی, تیری میرے سے بھی زیادہ بیویاں ہوگی, تیری میرے سے بھی بڑا گھر ہوگا. دس از دی اونلی ادر آپشن. یا آپ جنت کا سردار بنا رہے ہیں یا آپ دوزخ کا. تیسری آپشن نہیں ہوتی, یاد رکھیے گا. دنیا کا کوئی سردار نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. دنیا میں سب مر جاتے ہیں. سو انڈرسٹینڈ, اگر آپ جنت کو ریورس انجینئر, آخرت کو ریورس انجینئر کر کے نہیں بچے پال رہے, تو آپ ہیں مسئلہ جو کہ اسلام کو لگا ہوا ہے. آپ کے علاوہ کوئی مسئلہ, مجھے اسرائیل سے تل ابیب میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 80 لاکھ 1.25 کروڑ 2.5 کروڑ یہودی چلیں رجسٹرڈ ہیں. 2.5 کروڑ یہودیوں سے مسئلہ نہیں ہے مسلمانوں کو. 2.25 ارب مسلمان جو کہ نہیں سوچ رہا, اپنی آئیڈینٹی سے کنفیوز ہو گیا, وہ ہے اصلی مسئلہ اسلام کو. یہودیوں نے کب کیا مسئلہ کر لینا ہے. ایک ہوا کے جھونکے کی دیر ہوتی ہے اگر مسلمان اپنے پرپس پہ ہوتے. ہم سب کو پتا ہے. میں ہسٹری کے لیکچر نہیں دینا چاہ رہا ہوں آپ کو, میں اس وقت کے گھر کے لیکچر دے رہا ہوں. ایز اے مدر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیں, اپنے آپ کو میں آپ کو پھر گارنٹی دے رہا ہوں. آئی سوئر, پہلے تو گارنٹی نہیں دیتے تھے, میں گارنٹی دیتا ہوں واللہ عالم کہ دنیا میں ڈپریشن آپ کو آئے گی. چاہے آپ جتنے مرضی, ابھی بل گیٹس کی طلاق ہو گئی اسی سال, ٹھیک ہے. پیسے نہیں رشتے بچاتے ہوتے. دنیا کا سب سے امیر آدمی, دنیا کی سب سے امیر عورت شادی نہیں بچا سکے اپنی. کیا لعنت بھیجیں ایسے پیسے پہ جو ایک گھر کو نہیں اکٹھا کر سکتا. اربوں 80 ارب ڈالر مل کے بھی ایک گھر نہیں روک سکے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ What are we trying to? کیا سوچا ہم نے, ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے. سو میں وہی بتا رہا ہوں, اگر آخرت کو ریورس انجینئر کریں گے تو پیسے آپ کو بھی چاہیے ہوں گے. مفت میں نہیں ملتی آخرت, دنیا میں بھی کام کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے. دعوت پہ جانے کے لیے بھی آپ کو پیٹرول کے پیسے دینے پڑتے ہیں. جہاز پہ جانے کے لیے گولیاں خریدنی پڑتی ہیں. Every single department will requires money. But اب وہ پرپز بتائے گا کتنے پیسے چاہیے آپ کو. کیا پتا واقعی آپ کو $80 billion چاہیے ہوں.
میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ بل گیٹس کیسے بننا ہے. دنیا کے میں 500 CEOs کو روز ٹرین کرتا ہوں میں کہ کیسے اپنا بزنس بچانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. You might need more money than Bill Gates or Jack Ma combined, but you might not. Most probably you don't. You have to understand that we need money as a community. Muslims need money. کسی شک میں نہیں ہوں میں. غریب بندے کی نہیں چلے گی اتنی, مجھے ہی پتا ہے. قوم غریب نہیں ہونی چاہیے, بے شک فرد غریب ہو. قوم تب امیر ہوتی ہے جب قوم کے فرد کی عزت بنتی ہے اور لوگ اس کے ساتھ آ کے بزنس کرتے ہیں. جتنی مرضی ایکسپرٹیز ہو, ہم بھوکے مریں گے اگر ہماری عزت نہیں ہے. تو وہاں عزت کس کی ہوتی ہے؟ جو oblivious to the planet, اپنے پرپس کے اوپر چل رہا ہوتا ہے. آج تک آپ نے اس بندے کی عزت نہیں کی جس نے اپنی کی بھی ہے. دور بھاگیں اس سے آپ. اور جس بندے نے دنیا کا سوچا ہے, لوگوں کا سوچا ہے, آپ لوگوں نے سارے پیسے اٹھا کے اس کو دیے ہیں. اپنے دادا سے پوچھ لیں, اپنے والد صاحب سے پوچھ لیں, اپنی والدہ سے پوچھیں. کھلے عام دیے ہیں, خود بھی دیتے ہیں آپ. ابھی بھی کن کو دیتے ہیں آپ؟ بزنس مین کو پیسے دیتے ہیں, بینکر کو پیسے دیتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں دیتے آپ, بلکہ ان پہ تو غصہ کرتے ہیں آپ. اتنی تنخواہیں کیوں ہے بینکرز کی؟ آپ کو تو بلکہ شدید قسم کی ایک مطلب لہر دوڑتی ہے کہ ان کو نکالو, اس کینسر بنا کے رکھ دیا معاشرے کا. جتنے بھی یو نو the big businessmen in the planet ہیں. So مگر آپ اپنے گھر بیچ کے اللہ والوں کو دے رہے ہوتے ہیں پیسے. اس کا مطلب ہے کہ understand how to place money in the big diagram. I'm not against money, I'm against purposeless money. یاد رکھیے گا, جس کے پاس مقصد آ گیا اور پیسہ آ گیا اور دنیا فتح کر گیا, اور جس کے پاس بغیر مقصد کے پیسہ آ گیا اس نے دنیا کو آگ لگا دی. اس نے اپنے بچے بھی مار دیے, اس نے زومبیز کریٹ کیے. مقصد پیسہ بغیر مقصد کے آنا سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی سے کہتے ہیں نا وہ سزا ہے آپ کے اوپر. اور پرپز آ گیا اور پھر پیسہ آ گیا تو پھر آپ بنتے ہیں ایک بڑے لیول کے مشنری, جس کے تھرو ہزاروں سال کے کام ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو لک ایٹ یور نیکسٹ اسٹیپ. آئی نیڈ یو ٹو کم ٹو دا نیکسٹ سیشن اینڈ آسک می کوسچنس کہ مجھے یہ پرپز نظر آ رہا ہے, اس کو ریڈیفائن کیسے کروں, ٹویک کیسے کروں. مجھے یہاں پہ آگ لگی ہوئی نظر آ رہی ہے, مجھے رات کو نیند نہیں آتی, مجھے تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں کو دیکھ کے. وہ آپ کا پرپز ہے, اندر سے آواز آ رہی ہے. ہر ایک کو الگ الگ ہوتی ہے. یہ مت سوچے گا کہ ہر بندے کو یتیموں کو دیکھ کے لگتی ہے, یا فلسطین کو دیکھ کے لگتی ہے, یا پھر پاکستانیوں کو مسئلہ دیکھتے ہیں. نو, ایوری ون از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ انڈیویجول. یاد رکھیے گا, ایک ذرہ دوسرے ذرے سے نہیں ملتا. ہم نے انسان آپس میں ملانا شروع کر دیں. موسٹ کمپلیکیٹڈ مشین ان دا پلانٹ اور ان دا یونیورس could be us. There is a theory کہ کائنات کی سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہم ہیں, اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم ایک دوسرے کی فوٹو کاپی جو کر رہا ہے وہی کریں گے. This is the most stupid race that we, اس سے زیادہ ڈسگریسفل نہیں ہو سکتا انسان کے دوسرے انسان کی فوٹو کاپی کرنا شروع کر دے. So we are going to find our cause. If you are purposeless, you're not even a Muslim, let alone a مومن. مومن نے کیا, مومن کا لفظ کیسے استعمال کر لیا ہم نے. ٹھیک ہے. مسلمان ہی تب ہوتے ہیں آپ جب آپ کا پرپس ڈیفائن ہوتا ہے. ٹھیک ہے. رأیت الذی یکذب بالدین. بس جو بندہ آخرت سے ریورس انجینئر نہیں کر رہا, وہ اس آیت کا اس کو اس آیت کے سائے میں رکھیں آپ, کہ تو روزے جزا کے علاوہ تو دنیا میں کوئی مقصد بنا رہا ہے. تو موت کو ڈینائی کرنا شروع ہو گیا. یحسب ان مالہ اخلدا, اس آیت کے اوپر آتا ہے پھر وہ, کہ تو کیا سمجھ رہا ہے کہ یو گونا لیو فار ایور, پیسے اس لیے اکٹھے کر رہے ہیں. وہ کہے گا نہیں میں اس لیے اکٹھے نہیں کر رہا. تو پھر کیوں اکٹھے کر رہا ہے؟ ہوز گونا بینیفٹ فرام دس؟ I mean, کتنے جنموں کے پوتے چاہیے جیف بیزوس اور بل گیٹس اور جیک ما کے پیسوں کو, کتنے نسلیں چاہیے پالنے کے لیے؟ کس کے لیے پیسے اکٹھے ہو رہے ہیں؟ مجھے بھی سمجھ آئے. Where is the sense in all of this? So understand, یہ اکٹھے کرنے والی بات یہ ہے جس کو گنتا رہتا ہے اکٹھے, جمع اعمال اموات دادا. So this is the other side and this side, جہاں کے اوپر میں یوتھ کو لے کے آنا چاہ رہا ہوں نا, کہ پرپس ڈیفائن کریں اور پھر دیکھیں پیسہ. آپ کو پیسے, نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ پھر آپ کو مسلمان قوم نے, غیر مسلموں نے بھی پیسے پھینکنے آپ کے اوپر کہ تیرا پرپس نظر آنا شروع ہو گیا ہمیں. پھر اس کو پیسے اس وقت آپ کو چاہیے نہیں ہوں گے نا, آپ کو اس وقت پیسے لگانے کے مصرف پتہ ہوں گے. آپ کے پاس خود بھی کچھ پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی, بٹ مجال ہے جو آپ کو ڈپریشن ہو, You will have billions in your bank account, you won't be able to spend a dime on yourself because you won't have the time. Your own kids will say کہ ہمارے کپڑے بھی بیچ کے پیسے اس پہ لگاؤ. اپنے بچے آپ کو اتنا سپورٹ کریں گے, مگر آپ کا پرپس نظر ہی نہیں آ رہا نیچے. جس بندے نے بڑے گھر خریدنے ہوتے ہیں اس کے بچے اور کھینچنے والے اور سیلفش بنتے ہیں, وہ بھی اسی طرح ہرس کرتے ہیں. اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے بچے بھی
باپ کو اور ماں باپ کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی آپ, کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اندر کی آواز رائم ہو گئی ہے میری اس بندے کے ساتھ, اندر کی جو چیخیں تھیں وہ بالکل 100% سنک کے ساتھ ہو گئی. دس از وائی بلینئرز کے گھروں میں ڈپریشن, کوکین اور سوئسائڈ چلتی ہے. دس از وائی ایدیز اور بلقیس ایدیز کے گھروں میں ڈپریشن سوئسائڈ نہیں ہوتی, اور فیصل ایدی فلسطین کے اوپر ویزا اپلائی کرتا پھرتا ہے. سمجھنے کی کوشش کریں, کاز جو ہمارا پرپز ہے وہ ہماری اوقات ہے. اگر آپ کو پرپز لکھنا نہیں آیا تو ابھی تو آپ پیدا ہی نہیں ہوئے. اپنے آپ کو انسان کہلانے کے قابل نہ سمجھیں جب تک آپ کو کاز نہیں پتہ چلی. ٹھیک ہے, سو ہم سے تو بہت بہتر وہ لوگ ہیں جن کو ایٹ لیسٹ دنیا میں کاز سمجھ آ گیا کہ جی میرا فلاں جگہ کے اوپر موناکو میں گھر ہوگا, فلاں جو ہے نا گرینڈ پری کے سیزن ٹکٹس لیے ہوں گے میں نے, فلاں بیچ کے بعد میرا ایک چھوٹا سا ولا ہوگا. یہ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو ایٹ لیسٹ اپنے چھوٹے سے ₹2 کا پرپز ہی ہے نا, کتنے 20 سال کا پرپز ہے اس کا, 15 سال کا پرپز ہے. جس عمر میں اس کے بعد پیسے ہوں گے اس کے بعد اس کو مزہ بھی نہیں آئے گا, اس کو تو اسٹریچر کے اوپر لے کے جایا جائے گا اپنے بیچ ہاؤسز میں. ٹھیک ہے, سو understand why I'm so hopeful. You might have seen a different body language of me. I am so hopeful because پہلا قدم لے لیا ہے. پاکستانی یوتھ نے پہلا قدم لینا شروع, ہوا بہت تیز چلنا شروع ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب لوگوں کو استقامت دے. اللہ تعالیٰ اس یوتھ کو اور زیادہ فیول دے کہ جو کہ اس طرح کے لوگوں کو اپنے سینٹر آف دا ہاؤس کے اندر, اپنے مین اسکرینس کے اوپر ڈاکٹر اسرار اور مولانا اسحاق چلا رہے ہیں اس وقت, انجینئر محمد علی مرزا اور طارق مسعود چلا رہے ہیں اس وقت, یوتھ کلب کی ویڈیوز چلا رہے ہیں اس وقت. اینی اینڈ ایوری مسلم ہو از ٹاکنگ اباؤٹ آخرت جنہ, آخرت اینڈ جنہ, دوزخ, آخرت اور پرپز. اس طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ, اس طرح کے یوتھ کو اور زیادہ تقویت دے تاکہ سب کے سب اکٹھے ہوں, پورا گروپ بن جائے. اور وہ سنو بال جب ہو تو I apologize to those people جن کا نام میں نے لیا, کیونکہ مسلمان کو کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. جس کو کریڈٹ نہیں ملا اس کو تکلیف نہیں ہوگی. یہی میں اگر موٹیویشنل اسپیکرز کی لسٹ بتا رہا تھا تو آدھے دشمن ہو جاتے میرے کہ اس کا نام کیوں لیا, میرا کیوں نہیں لیا. یہ فلم ایکٹرز کی نام لے رہا ہوتا تو 50 دوستیاں ٹوٹ جاتی ہیں کہ اس کا نام لے لیا, میرا کام نہیں لیا. یہ فائدہ ہوتا ہے اسلام کا, یہ بڑے مقصدوں کے فائدے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, سو انڈرسٹینڈ کیسے کھولنا ہے اپنا دل اور کیسا دماغ. یہ اس طرح اسلام آپ کا دل کھولتا ہے اور اپنا دماغ کھولتا ہے. I hope, I pray that my 20-year-old girl of a Muslim ummah and my 20-year-old boy knows what the bigger game and the bigger fight is, and if they don't, they better start finding it right now. They better come out of these little puddles, جس کو میں puddles بولتا ہوں, یہ کھڈے ہیں بس سڑک کے کہ فرقے میں گھس گیا تو اس کے مسئلے دیکھنے شروع کر دیے. یہ مسلمان کا وتیرہ اور شیوا نہیں. مسلمان کا وتیرہ خیر دیکھنا ہے اور ڈائریکشن کے اوپر اب دوسروں کو لے کے آنا ہے. We are here to help other people get more people in Jannah. کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کی تعداد ہونی چاہیے ہمارے ہاتھوں. اس در جب بگر وال بنی ہوگی نا ہائرارکی کے جنت میں, اوپر والے لوگوں کے نیچے ٹریز ہوں گے جن کی وجہ سے اور لوگ آئے ہیں. اس وقت کے مسلم یوتھ انشاءاللہ کے نام ٹاپ ہائرارکی میں ہوں گے اس وقت, جو کہ 2000, 2010, 2020, 2030, 2040 کے یوتھ ہیں. ان کا جو مومنٹم ہوگا انشاءاللہ جنت کے ہائرارکی کے اوپر فرشتے سیلیبریٹ کیا کریں گے ان کے ناموں کو کہ تم لوگ اربوں لوگوں کو لے کے آئے ہو. ٹھیک ہے, تم اپنا نہیں سوچتے تھے. یو ہیو اے ٹری آف پیپل ڈاؤن اسٹیئرز جنہوں نے آپ کے ان ایفرٹس کی وجہ سے, آپ کے دیے گئے مومنٹم کی وجہ سے ہمیں فائدہ ہوا. ٹھیک ہے, اور I hope you realize the intensity of my words. I hope you realize how big this is. جس کو مرنے کے بعد آنکھ کھلے گی نا, اور ظاہر ہے اربوں لوگوں کی کھل چکی ہے جو قبروں میں, اس وقت ریئلائز ہوگا میری اس ویڈیو کے اندر میں کمپیئر ہی نہیں کر سکتا ہوں نا. جیسے سورج کو زمین سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, وہ چھوٹا کمپیریزن ہے. کور کی لائف کو اس دنیا کی لائف سے کمپیئر کیا جا رہا ہے, بہت بڑا فرق ہے, بہت ہی بڑا فرق ہے. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ شکر ہے گھڑی کے زیادہ تر گھنٹوں کے اندر میں اپنے مصروفیت جو ہے میں نے دین اور حدیث اور آیت اور قرآن کو کے اوپر لگایا, پردہ کرنے کے اوپر لگایا. ٹھیک ہے, اور بچوں کو پالنے کے اوپر ان کو ڈائریکشن دینے کے اوپر لگا دیا. ایک سیکنڈ کی قیمتیں ملیں گی. جب قرآن پاک نے کہا نا کہ کسی ایک نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھ لیں, کسی ایک نیکی کو بھی, ٹھیک ہے, ذرے کی مثال سے, کسی ذرے کی مثال کو بھی چھوٹا نہ سمجھی, تجھے کیا پتا کہاں پہنچا دے گی تجھے. سو یہ تو بہت بڑا معاملہ ہوا کہ اب انسانوں کو بچانا شروع ہو گئے ہیں. چھوٹی نیکی تو یہ ہوتی ہے کہ راستے سے چھوٹا سا پتھر اٹھا کے سائڈ پہ کر دے کہ کیا کسی کے پیر میں آ جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے
آپ تو انسانوں کو ڈائریکشن دینے کی بات کر رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ. So I hope everyone realizes how psyched I am about this. Inshallah, we are all going to be the proponent of the biggest change. 2030 کا مسلمان کسی اور شکل کے اندر مومنٹم کو پکڑے گا, کیونکہ ہم 2020 کے اندر وہ مومنٹم اس کو انشاءاللہ دے دیں گے. I'm talking about millions and millions of kids in India, Pakistan, Bangladesh, Iran, Saudi Arab, Africa and America and England, everywhere. We are going to pave the way, inshallah. We are already paving the way because of those names which I just did. Name, ان کی وجہ سے ہم سب کو موٹیویشن ملتی ہے, اور ہم اس موٹیویشن کو اپنی لائف میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, اور ہماری لائف کی وجہ سے ہمارے بچے نیچرلی اس سائیکل میں آتے ہیں, چاہے کیونکہ دے ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ڈاکٹر اسرار کیا کہہ رہے ہیں یا مودودی کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. دے آر جسٹ لوکنگ ایٹ اس کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اوکے, سو لیٹس جسٹ جمپ رائٹ انٹو دی کوسچنز اینڈ wrap up this session with a very well directed, intelligent and pertinent to the topic. اسی پہ رہیے گا اپنے سوالوں پہ. اچھا, مجھے آڈیو آئے گی کہ نہیں آئے گی, ایسی سوال ہے, ٹھیک ہے, اوکے پرفیکٹ. میرا انمیوٹ ہے, میوٹ کر دوں, آپ اسپیکر آن کر لینا. اچھا, جزاک اللہ خیر ساحل بھائی. ہلو, ہاں ٹھیک ہے. اچھا, جزاک اللہ خیر. اچھا ساحل بھائی, ہمیں کچھ کوشچنز ہیں. پہلے ہم لوگ لوگوں کا مائک انمیوٹ کرنے سے پہلے ایک کوشچن ہے جو بہت زیادہ ہمیں آتا ہے, وہ یہ ہے ہوم اسکولنگ سے ریلیٹڈ. بہت سی ہماری مدرز ہیں, سنگل مدرز بھی ہم سے رابطہ کرتی ہیں, اور وہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہمارا ان آرگینک ایجوکیشن پہ جو ہم نے ایک لیکچر ریکارڈ کیا تھا, اس پہ وہ کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی اسکولنگ کیسے. جی میں میوٹ ہوں. آپ میوٹ ہیں. We are actually making an application right now. ایک ایپ ہوگی جو کہ موبائل پہ آپ کو 15 آورس کی نا ایک پورا اسٹرکچر دے دے گی. میں کریکولم نہیں ریلیز کر رہا, کریکولم کے لیے بہت لمبا کام ہے, وہ بھی آپ کو ملے گا انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو. میں ہوم اسکولنگ اٹ سیلف جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہوتی یار. اس کی ایجوکیشن اور جو ڈیولپمنٹ ہے نا, کیا کہہ رہے ہیں, جو ڈیولپمنٹ آف اے چائلڈ ہے نا, اس میں علم, شعور, کردار, ٹھیک ہے, نالج, وزڈم اینڈ کیریکٹر بلڈنگ کے اوپر کورس تیار ہو چکا ہوا ہے. شعور کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ کتابوں سے نہیں آتا, اور علم جو ہے نا وہ کتابوں لیکچر سے آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سو یہ 3 الگ الگ کورسز ہیں, یہ میں آپ کو انشاءاللہ دے دوں گا. اس کا کریکولم بھی 30% 45% تیار ہو چکا ہے, 50 بھی نہیں ہوا ابھی. کیریکٹر بلڈنگ پورے کا پورا تیار ہے الحمدللہ. وی آر گوئنگ ٹو سبمٹ. اب وہ بکس کی شکل میں ہے تو اس کو ہم الیکٹرک ورژن میں کر رہے ہیں تاکہ وہ ایپ کے اندر اسٹیبلش ہو سکے. سو پیرنٹس شوڈ ناٹ بی ورڈ اباؤٹ کہ گراؤنڈ ورک, لیگ ورک کس نے کرنا ہے, وہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ. بٹ اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ گھر میں بٹھا کے کریں یا نہ کریں. میں آپ کو بتا دوں 50 کیا 90% آف آل پیرنٹس نا equipped ٹو ٹیچ دیئر کڈس. وہ نہیں پڑھا سکتے, نہ ٹائم ہوتا ہے نہ ایکسپرٹیز ہے بچے کو پڑھانے کی. سو ہوم اسکولنگ ایسے کیجولی نہیں بول دینا آپ نے. یا تو آپ فیکلٹی کو ارینج کرنے کی طاقت رکھتے ہوں, یا پھر آپ خود پڑھانے کے وقت اور طاقت رکھتے ہوں, ٹھیک ہے, تب آپ ہوم اسکولنگ کی طرف جائیں گے. ادروائز آپ ایک بچے کو کیریکٹر کی بلڈنگ خود کریں گے, ٹھیک ہے, اور سینس بلڈنگ آپ خود کریں گے. نالج بلڈنگ کے لیے آپ کو پھر بھی آپ کو اسکول بھیجنے پڑ جائیں گے, یا پھر آپ کو الگ سے اسکول ارینج کر دیں آپ کس طرح کا, یا کمیونٹی بیس اسکولنگ کہتے ہیں اس کو, کہ اکٹھے کریں بچوں کو, اور وہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا. سو ابھی تک ہم نے 15 آورس کا کورس, میں نے جو ٹریننگ کا کورس ہے وہ میں نے بنا لیا ہوا ہے, اس کو ایپ کی صورت میں کنورٹ کر دیں گے. بالکل پیرنٹنگ کا 12 آورس کا کورس تیار ہے,
وہ بھی 15 یا 20 تک جائے گا, مگر 12 کا پہلا ورژن تو آ جائے گا پیرنٹنگ کی سیریز کے اندر, اس میں ہوم اسکولنگ کا کور نہیں ہے. یہ دونوں ایپس انشاءاللہ آپ کو اگست سپٹمبر تک مل جائیں گی. It's going to take, it is taking a lot of effort, it takes a lot of resource, human resource, جس کے تھرو یہ سارا کام ہوتا ہے. سو پیرنٹنگ کی پہلے آئے گی انشاءاللہ, ساتھ ہی آپ کو ہوم اسکولنگ کا, جس کو آپ ہوم اسکولنگ کہتے ہیں, اس کا نام ہوم اسکولنگ نہیں ہوگا, ایجوکیشن تھرو ادر مینس ہم آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں, چاہے وہ ہوم اسکول میں کریں آپ اس کو. تو انشاءاللہ جلدی آ جائے گا آپ کو. میری آواز آ رہی ہے نا؟ اوکے, یہ مائک سے آ رہی ہے نا؟ اوکے, جزاک اللہ خیر. جی اچھا, اب ہم لوگ مزید ابھی ٹیکسٹ کے کوشچنز لے لیں. ہمارے بہت زیادہ ٹیکسٹ پہ بہت زیادہ کوشچنز آئے ہوئے ہیں. ٹیکسٹ کے کوشچن تو آپ الگ سے سیشن میں کر لیجیے گا, میں جو لائیو بیٹھے ہیں ان کے سیشن میں سوال لے لیں. بہت سارے کوشچن واٹس ایپ کے بھی آئے ہوئے نا ہمارے پاس آلریڈی. ٹھیک ہے, اچھا اب ہم شروع کرتے ہیں. فرقان نذیر, آپ پہلے اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ سوال کر سکتے ہیں. مجھے بتائیے یا میں نے سننا ہوگا؟ آپ جی السلام علیکم. السلام علیکم. سر میری آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی تھینک یو. سر اس جو آج ہم ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے اس سے ریلیٹڈ تو میرا کوشچن نہیں ہے, تو میں پوچھ سکتا ہوں, وہ تھوڑا سا ہٹ کے ٹاپک پہ. آپ کی طرف سے اسپیکر آن ہے, مجھے ایکو آ رہا ہے. نہیں سر, میری طرف سے تو کوئی. آپ نے اپنا مائک میوٹ کرنا ہے, آپ کا بھی مائک میوٹ ہے, پھر آپ کے اینڈ پہ ایشو. سر ابھی میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی اب ٹھیک ہے. تھینک یو سر. سر بیسیکلی میں ایم ایس کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے اور ریلیٹیوٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. اسٹرونومی سے ریلیٹڈ تھوڑا بہت پڑھتے رہتے ہیں, تو میرے بہت سارے کوشچنس تھے, اور تھینک یو سو مچ کہ آپ کی وجہ سے مجھے وہ کلیئر ہو گئے, کیونکہ مجھے بہت ساری ڈیبیٹس کے اندر بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا دوستوں کی طرف سے انہی ٹاپکس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہوئے. تو تھینک یو سو مچ کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا آپ کو سننے کا, جس سے مجھے یہ چیزیں کلیئر ہوگی. لیکن ایک کوشچن ہے جو بچپن سے مجھے تنگ کرتا ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تمام علم جو بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. تو بیسیکلی کوشچن یہ ہے کہ اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے یہ جو سائنسز اب ہم پڑھ رہے ہیں, کہ ان کا نالج جو کہ مجھے یقین ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا, شاید میں غلط ہوں لیکن میرا جو بلیف ہے وہ اس سے ہٹنے کو مانتا نہیں ہے. میں ہو نہیں سکتا, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ان کے پاس نالج اور علم نہ ہو. تو اس وقت کے لوگوں کو سائنسز پڑھانے کے پیچھے, نہ پڑھانے کے پیچھے, مطلب سائنسز اگر مجھے کلیئر نہیں ہے اس بارے میں کہ اس وقت پڑھایا گیا یا نہیں, تو اس وقت یہ جو ٹیکنالوجی کی ابھی ایک پوری موومنٹ آئی ہے 19th سینچری میں, 20th سینچری میں, وہ اس وقت کیوں نہیں آئی؟ تو یہ جو مطلب ابھی ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں, یہ اس وقت مسلمانوں کو کیوں نہیں اس کی بیسس جو ہے وہ سیٹ کر دی گئی؟ اگر یہ جو ابھی آ کے ڈائریکشن 19th میں یا 20th میں کچھ ایک دو بڑے سائنٹسٹ آئے ہیں, یا میری فیلڈ میں آئنسٹائن, تو انہوں نے آ کے جو ڈائریکشن سیٹ کی ہے وہ ڈائریکشن بڑے عرصے سے غلط ڈائریکشن میں تھی. اس وقت لوگ بڑے غلط طریقے سے دیکھ رہے تھے. آج بھی مسلمانوں میں کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جیسے زمین ساکن ہے, اور یہ اس طرح کے کانسیپٹس ہیں. آپ اپنا کوشچن آپ کا کیا ہے؟ جی کوشچن میرا یہ ہے کہ اس وقت یہ پڑھانے کے نہ پڑھانے کے پیچھے بیسیکلی فلسفی کیا تھی؟ کلیئر ہوا ہے میں کیا پوچھنا چاہ رہا ہوں؟ کہ اس وقت کیوں نہیں مسلمانوں کو یہ جو نالج ابھی ہم سائنسز پڑھ رہے ہیں, یہ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیوں نہیں سکھا دیا کہ ہم اس وقت ٹینک بنا لیتے, جہاز بنا لیتے, گولی بنا دیتے. 313 کے ساتھ ہم وہاں لاٹھیاں لے کے, اور وہ کچھ گھوڑوں کے ساتھ تھے ایک دو, اور وہ تو اس وقت ہم نے کیوں نہیں ایک گن بنا لی یا ایک ٹینک بنا لیا, یا کچھ اس طرح کی ٹیکنالوجی جو جس سے ہم ذرا
मैं क्लियर कर पा रहा हूँ अपनी बात सर? जी हाँ, सवाल आपको मुझे समझ आ गया सर। ये प्लीज सर, मैं कुछ इसके पीछे कोई रीजन है ना, कोई फिलोसफी होगी कि लाइक क्या वजह है कि हम लोग ये एक पूरे सिस्टम से गुजर के 1400 साल गुजार के अब हम उसको सीख रहे हैं, और अभी और मेरा यकीन है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये तमाम अलूम थे। जी सर, मैं समझ गया आपका सवाल। मुझे ये फिलोसफी, क्योंकि अगर उस वक्त नहीं सिखाया गया तो फिर मैं क्यों इस पीएचडी कर रहा हूँ, इसके पीछे अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? तो मैं छोड़ दूं इसको, फिर ठीक है, फिर बस जब अल्लाह ताला मेरे साथ है तो फिर मैं डंडा लेके जाता हूँ, फिर मैं लड़ूंगा दुनिया के साथ, क्योंकि फिर फरिश्ते उतर आएंगे, और इस बात पे भी मुझे यकीन है। लेकिन फिर मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये मैं पीएचडी, और ये पर्पज नहीं मुझे नजर आ रहा है इसमें। मैं और मैंने 18 साल जाया कर दिए। मुझे फिर कभी ये लगता है, फिर मुझे लगता है नहीं, कोई फिलोसफी है इसके पीछे कि आज के वक्त में जरूरी है, उस वक्त नहीं था। आई डोंट नो कि मैं क्लियर हो गया सवाल? ओके, थैंक यू सर। बहुत अच्छा सवाल आपका। अच्छा, पहले तो दो चीजें आपने इसमें असम्पशन में डाली हैं। बदर में 313 हम इसलिए नहीं थे कि हमारे पास 313 बंदे थे, याद रखिएगा। काफले दो थे, दोनों काफलों में से एक काफले को जो कैरावान माल लेके जा रहा था शाम, एक स्ट्रेटजी बनाई गई थी कि इनकी फाइनेंशियल नस काट दो, ठीक है। औस का कबीला जो साद बिन माज का कबीला है वो नॉर्दर्न मदीना में था, खजरज का कबीला सदरन मदीना में था, ठीक है। नबी इस्लाम ने मस्जिद नबी सदरन मदीना में बनाई थी, आपको पता होगा। तो जब खबर आई कि अबू सुफियान का काफिला शाम की तरफ चल रहा है, तो मुसलमानों ने आपस में मशवरा किया कि इनकी फाइनेंशियल नस काटनी है अगर, ठीक है, तो इस काफिले को यहीं पे रोक के इनको रैंसम के तौर पे ले लिया जाए। सो उस वक्त जब खबर आई तो पता चला कि वो काफिला जो है, मेरी आवाज नहीं आ रही? नो साउंड का मैसेज आ गया। अच्छा, आपको आ रही है ना मेरी आवाज? आपको अपने उसमें नहीं आ रही आवाज? जी, उनको आ रही है आवाज? जी आ रही है। तो जब खबर आई कि अबू सुफियान का जो काफिला है वो इसी ज़ाहिर है, वो तो घोड़ों पे और ऊँटों पे काफिला, ऐसे तो नहीं होता ना कि आपने गाड़ी पकड़ी और पहुंच गया। तो एक ट्रजेक्टरी देखनी होती है कि अगर आज या अभी ना निकले तो लेट हो जाएगा। तो जब खबर आई थी ना हमें मुसलमानों को कि अभी ये काफिला करना है हमने, ये इस काफिले को लूटना है, तो उस वक्त इमीडिएट एक्शन जरूरी था। नबी इस्लाम ने शाह फरमाया कि जिसके पास जो कुछ है लेके निकल आए। इसलिए आप देखेंगे बड़े बड़े नाम, साद बिन माज जैसे नाम भी बदरी साहबी नहीं है, ठीक है। क्यों? वो नॉर्दर्न मदीना में थे। देयर वाज नो टाइम टू कॉल इन द कैवलरी। उस वक्त जो सामने था, जिस वक्त जो हाथ लगा उस वक्त पहुंच गए, सबके सब निकल पड़े थे, ठीक है। सो ये मत सोचिएगा कि वो जो तुम की आयत के खिलाफ बात हो रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो कुछ जब तुम हो, जहां पे भी हो, जिस मौके पे, जिस टाइम पे हो, तुम जो कुछ भी इकट्ठा कर सकते हो, मस्टर अप अगेंस्ट देम व्हाटएवर यू कैन हैव। इसलिए जब ताइफ का ग़ज़वा हुआ तो नबी अलैहिस्सलाम ने प्रॉपर मंजनीकें लेके गए और मंजनीकों से बॉम्बिंग की थी नबी अलैहिस्सलाम ने ताइफ के कैसल के ऊपर, किले के ऊपर, ठीक है। कोलैटरल डैमेज हुआ था बहुत ज्यादा उधर। सो अंडरस्टैंड कि जब जिस दौर में आप पैदा हुए ना, उस वक्त वाहिदुम की आयत आपके ऊपर डायरेक्ट ऊपर उतरती है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें नहीं मैं तो भी लाठी लेके बाहर निकल रहा हूँ। और लाठी भी मजबूरन लेके गए थे, वरना हम भी घोड़े और ऊंट लेके जा सकते थे। और बाय द वे मोर स्ट्रॉन्गर जो कबीला था वो औस का कबीला था, साद बिन माज का। उनकी रिसोर्स इस्तेमाल कर सके हम, क्योंकि टाइम नहीं था हमें। पाकिस्तानी मुसलमानों को ये साइकोलॉजी दी जाती है कि हम इतने कमजोर हालात में थे कि सिर्फ 313 बंदे थे, और मुसलमानों की इस जबू हाली का क्या। और उधर देखो 1000 बंदों का लश्कर आ गया था। बिल्कुल एंड में यही हुआ था, मगर इसलिए नहीं 313 थे हम कि हमारे पास कुछ था नहीं, हमारे पास टाइम नहीं था, इसलिए हम 313 थे। इमीडिएट स्ट्रेटेजिक एक्शन था इसलिए, वरना अरब मदीना पूरा का पूरा हमारे हाथ में था उस वक्त, और सिर्फ 313 बंदे निकले। आप समझ रहे पूरे मदीना में 313 बंदे थे, और महाजरीन समेत, महाजरीन भी इकट्ठे करें और मदीना की रेगुलर पॉपुलेशन और से खजरज इकट्ठा करें, उसके बाद भी 313 निकलते हैं। मतलब who's doing the math here? उस वक्त जो जिसके पास जो कुछ था वो लेके निकले, क्योंकि आधे घंटे का नोटिस था। आप सोचें ऐसे साहबा ने जल्दी में आके जो हदीसें रिकॉर्ड करवाई हैं उस वक्त अपनी अपनी, तब आपको पता चलेगा कि मामला हुआ क्या था उस वक्त। इमीडिएट एक्शन था, ठीक है। और बाय द वे एक
313 بھی اس لیے گئے تھے کہ وہ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے 313 بندے بہت تھے. یہ تو لڑائی کے لیے تھوڑی گئے تھے مسلمان. یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم چاہتے تو کوئی اور قافلہ تھا, اللہ نے جان کے تمہیں کسی اور قافلے کے نبر آزما کر دیا. اللہ تعالیٰ نے خوشخبریوں پہ خوشخبریاں دی ہیں بدر کے اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ڈیزائن میں رکھی ہوئی تھی لڑائی. مسلمان they did not intend to fight کیونکہ نبی اسلام کو نیچے سے ریزسٹنس آ رہا تھا کہ صحابہ چاہ نہیں رہے کہ وہ جا کے ابو جہل کا مقابلہ کریں. وہ تو اللہ تعالیٰ نے پھر لڑائی کروائی. جب مقابلہ شروع ہو گیا, جب پتہ, کیونکہ یہ لمبی کہانی ہے میں آپ کو اس وقت نہیں جاؤں گا, کیونکہ ڈیورنگ their journey to ابو سفیان's caravan نبی اسلام کو انٹیل آ گئی بھی تھی کہ معاملہ کچھ ہو رہا ہے, اب لڑائی کرنی پڑے گی. اور نبی اسلام نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اسی قافلے پہ جائیں. مدینے کے لوگوں نے کہا تھا نہیں ہمیں بس, کیونکہ ظاہر ہے اٹ واز این ایزیئر ٹیک. ابو سفیان نے قافلہ پکڑا, ٹھیک ہے, دیکھیں گے مدینہ میں جب آئے گا مکہ کا لشکر لڑائی کرنے تب دیکھ لیں گے. اس وقت تو سارا کا سارا فائنینشیل ان کا جو ہے نا مال وہ تو ختم کرو تاکہ ان کی وہ جو پاک طاقت تو ٹوٹے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ تم چاہتے تو اس قافلے میں تھے, ہم نے تمہیں دوسرے قافلے کی طرف ڈائریکٹ کیا. اور پھر کیا ہی ڈائریکٹ کیا کہ 17 سردار ایک دن میں فارغ کر دیے. جب بدر کا لڑائی ہوئی تو بگیسٹ وکٹری آف آل ہے نا مسلمانوں کی. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کروایا. بعد میں حنین کا غزوہ دیکھیں آپ طائف کا غزوہ دیکھیں, آپ اسامہ بن زید کا لشکر کی تفصیل لیں, آپ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے تمام تر معاملات دیکھیں, تو آپ کو پتہ چلے گا کسی بھی موقع کے اوپر مسلمان ویک ہو کے نہیں گئے ہوئے کہ ہاں خیر ہے فرشتے آئیں گے. فرشتے اللہ تعالیٰ ہر دفعہ بھیجتے ہیں, کیونکہ نبی علیہ السلام کے لشکر جو تھے وہ عام معاملات نہیں رکھتے تھے اپنی دنیا اور اپنی آخرت کے اندر. دنیا کے اندر اپنی آخرت کو کیسے اسٹیبلش کیا ہوا تھا انہوں نے, فرشتے تو آنے تھے. آپ کو پتا کفار نے بھی فرشتے دیکھے ہیں بدر میں, کفاروں کی آوازیں ہیں, انہوں نے مسلمان ہونے کے بعد بتایا اندر بدر کے اندر چیخو پکار رہی تھی کہ وہ محمد کا لشکر آسمان سے اتر آیا. ٹھیک ہے, کچھ ایسے بائی اسٹینڈرڈز جنہوں نے اسپیکٹیٹر کے طور پہ بدر کی لڑائی دیکھی تھی, انہوں نے ریکارڈ کرایا کہ ہم نے کیسے فرشتے دیکھے ہیں, کیسے گھوڑا اترا ہوا سے اور جا کے اس نے سر قلم کیا اس کا, اور کسے آگ کے ہنٹر سے. یہ بعد میں مسلمان انہوں نے ریکارڈ کروایا. فرشتے تو اترے تھے اور اترتے ہیں. حضرت نعمان بن ثابت جب لڑائی کے سپہ سالار انہوں نے بھی کہا کہ مجھے اللہ کی ہوا نظر نہیں آ رہی, مدد کی ہوا چلتی ہوتی ہے ہر غزوے میں, جب تک وہ نظر نہیں آئے گی میں نہیں لڑائی کروں گا. یہ بہت بات کی بات ہے, عمر بن خطاب کے دور کی بات بتا رہا ہوں. ہوائیں تو چلتی ہیں, فرشتے بھی آتے ہیں, مگر وَأَعِدُّ لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم کی آیت نہیں توڑ سکتا مسلمان. اب رہی بات آپ کے ہارٹ آف دا کوسچن کی کہ نبی السلام نے بجلی کیوں نہیں ڈسکور کروائی, انرجی سورس پیٹرول کیوں نہیں لے کے آئے. پیٹرول کے اوپر تو تھے عرب پورا کا پورا, اس وقت بھی تو وہی کنویں نیچے سے نکل سکتے تھے نا, اس سے کیا کرنا تھا. تو جب جس دور کو آنے میں 750 سال لگے نا, بینجامن فرینکلن سے لے کے بجلی کو لے کے آج تک لے کے آئے, آپ کو وہ چلے گا بجلی کی کس طریقے کے بجلی کا مصرف پورا کرتے کرتے بھی کتنا ٹائم لگا ہمیں. سو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اس وقت بنیاد رکھ بھی دی ہوتی, ٹھیک ہے, جو کہ میں بتاتا ہوں کیسے رکھی, انہوں نے رکھ بھی دی تھی, تو اس کو بھی 700-800 سال لگ جانے تھے جسٹ ٹو اسٹیبلش آل دوز فیکٹری جو کہ پوٹیشیم پر میگنیٹ کو بندوقوں میں بھرتے ہیں اور فاسفورس کو کس طریقے سے یا پھر گن پاؤڈر کیسے بنانا تھا اور گولیاں چلاتے, اس کو اس پوری کی پوری ٹیکنالوجی کو ہارنس کرنے کے لیے بھی 2-3 صدیاں لگنی تھی. ٹھیک ہے, وہ کیوں مجھے پتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے اور کیسے, کیونکہ صحابہ کو جس طریقے سے علم کی بیس مل گئی بھی تھی نا, تابعین نے اس بیس کو اگلے 200 سالوں کے اندر تب تابعین نے اور ان کے بچوں نے ایسٹرونومی کے سارے معاملات فتح کر کے دے دیے تھے. میتھمیٹکس مسلمانوں نے اسٹیبلش کی, ایسٹرونومی مسلمانوں نے اسٹیبلش کی. کہاں سے کرتے تھے وہ؟ ہارورڈ یونیورسٹی جاتے تھے, اس وقت دنیا میں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی, پہلے یونیورسٹی مسلمانوں کی ہے کورڈوبا میں جو تھا. Where did you think the base was coming from? Quran, Hadith only. The philosophy was given by the philosopher. The only philosopher in the history of the planet is Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. اس کے علاوہ کوئی فلاسفر نہیں ہے, کسی کی اوقات نہیں. سو فلسفہ انہوں نے دے دیا تھا. ٹیکنیک قرآن اور حدیث کے اندر یہ بات تھی کہ چھوڑنا کسی بھی چیز کو نہیں ہے, اور قرآن پاک فراست دے رہا تھا. اور قرآن اور خوارزمی سے پوچھیں اور ان اسٹرانور سے پوچھیں جنہوں نے ریکارڈ کروایا کہ ہم نے اللہ کے کہنے کے اوپر آسمانوں میں نشانیاں دیکھی ہوئی. The daddies, the great grandfathers of astronomy are Muslims. ٹھیک ہے, میں اس اسٹرانومی کیوں کہہ رہا ہوں, اس وقت کی بھی پیک ناسا کوئی مانتے ہیں نا کہ مارس پہ جا رہے ہیں تو چاند پہ جا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ان تمام لاز کو فالو کرتے ہیں. ایون کیپلر نے بھی اپنی ٹیسٹمنی میں مسلمانوں کے نام ہی لکھے ہیں, جو کیپلر لاز, کیپلر کے جو لاز ہے نا اسٹرانومی کے, the trigonometry of the whole heavenly bodies, یہ سارے کے سارے معاملات مسلمانوں ہی کی بنیاد ہیں. مگر اگر مسلمان آپ کا جو اعتراض کرتا ہے نا کہ اچھا اتنا ہی تمہیں آتا تو کیا کیوں نہیں, تو کرتے بھی نا تو 400 سال لگ جانے تھے. ٹھیک ہے, یہ انڈسٹریل ایج کو آنے میں پوری سائنس کے بعد کتنا ٹائم لگا ہے.
آپ نے نکولا ٹیسلا کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ even the West was living in the dark ages for more than 700 years till of course electricity started becoming the source of energy. پھر پیٹرول تو ڈسکور ہوا ہے. سوچیں صحیح, آپ کیا سمجھ رہے ہیں, مطلب یہ صحابہ کے دور کے فوراً بعد گاڑیاں بن گئی تھی گوروں کے پاس گاڑی, پھر 1700 میں, پھر 1800 میں 1700 میں کیا جہاز کی 1904 میں بنا نا پہلا, رائٹ بردرز کی ڈیٹ میں بھول جاتا ہوں ہمیشہ. all of this took about, even every great scientist was alive, پھر بھی ان کو جہاز کی سینس نہیں آ رہی تھی کس طریقے سے انویسٹمنٹ کرنی ہے. all of this took hundreds of years. ٹھیک ہے, it's 1904 ہے کہ 1704 ہے, 1904 ہے, I know it's a 4. So the question is, did the Prophet ﷺ have enough time? Of course he did not have enough time. Any one man does not have the time to actually start and finish the whole process of such an amazing journey of technology and the source of technology and harnessing the technology into its final or most utilizable output. Okay, so it's a very linear process when you look at it from the historical point of view, and it's a very complex process when you look at the sociological point of view and even the psychological point of view. So یہ دونوں چیزیں اکٹھی چلیں گی, اور ہمیشہ سے آپ نے یہ دیکھنا کہ کاز کون بنا ان تمام چیزوں کا, تو پتہ چلتا ہے اسلامی کاز بنا. اب تو ایتھیسٹ بھی یہ مانتا ہے کہ یار اصلی ایڈوانسمنٹ تو مسلمانوں کی وجہ سے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو مسلمانوں نے کیوں کی؟ What was the difference between ابو السینا یا خوارزمی یا پھر یہ ایورس کا کیا ہے ابن رشد, ان کے اندر اور باقیوں میں فرق کیا تھا؟ اور ساری کی ساری مڈل ایسٹرن سائیکالوجی کیوں کریٹ کری تھی ایڈوانسمنٹس؟ بیکاز ہمارے پاس قرآن اور حدیث تھی, اور تو وہی بندے وہاں پہ بھی تھے, یہاں پہ تھے. پڑھائی تو کہیں پہ بھی نہیں ہو رہی تھی نا, یونیورسٹی تو کہیں پہ بھی نہیں تھی. مسلمانوں نے علم کی بنیاد اور علم کو ایز اے اسٹیپولیشن آف ایڈوانسمنٹ مسلمانوں نے کیا تھا. جب مسلمان بول سینا کے دور میں, ابن خوارزمی کے دور میں بھی کتابیں لکھ رہے تھے نا, اس وقت کتاب پرنٹنگ پریس تو نہیں تھی, تو یہ جو انگلینڈ کے بادشاہ ہیں نا, یہ جو ہینری صاحب کے پردادا ہیں, منہ پہ پینٹ کر کے درختوں کے اوپر ڈانس کرتے ہوتے تھے. ان کے یہ ریچولس تھے. کیا ہندوؤں نے سپرسٹیشن دیکھی ہونی ہے جو ہنومان اور اس کے نام کے اوپر کرتے ہیں, جو انگلینڈ کے بادشاہ اپنے بچوں کے ساتھ کرواتے ہوتے تھے. آپ پڑھیں ان کی ہسٹری, آپ کو پتہ چلے. سو یہ سارا کا سارا معاملہ اسلام نے پروپیل کیا ہے. آف کورس وی اسٹاپڈ, کچھ شک میں نہیں ہوں میں, ہم نے وہ کام چھوڑ دیا. ٹھیک ہے, مگر شروع کس نے کیا تھا, کس کی وجہ سے شروع کیا تھا, کاز کیا تھی؟ وی ور. افیکٹ کہاں پہ آ رہے تھے؟ وی ہیڈ دیم. ڈڈ وی کیپ دا جرنی آن؟ آف کورس وی ڈڈنٹ. اوکے, علی بن ابی طالب نے ایک دفعہ آبشار کو دیکھا لٹرلی, اور کہا کہ اتنی طاقت, یہ توانائی تو استعمال میں لائی جا سکتی ہے, آج بجلی بن رہی ہے, لوہا ایک دن اڑے گا. علی بن ابی طالب, جہاز اڑے ہیں. ٹھیک ہے, کیسے پتا ہے؟ علی بن ابی طالب صحابی نے پوچھا کہ امیر المومنین یا وہ کیسے پتا لوہا اڑے گا؟ انہوں نے کہا آسمان سے اترا ہے, سورہ حدید پڑھ, اگر یہ آسمان سے ادھر کا سفر کر سکتا ہے تو ادھر سے آسمان کا بھی سفر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, سو all of those bases were coming from قرآن. ابھی بھی میرا ماننا یہ ہے کہ حدیث کے تھرو ہی ہم فزکس کے اندر تمام تر اور قرآن کے اندر تھرو بھی, میں سورہ کاف کی میری ویڈیوز دیکھیں, بات ہی اسپیس سائنس سے کر رہا ہوں میں, کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے اپنے تکے ماروں میں, کوئی کیا سرائیاں کریں. نو, قرآن پاک از لٹرلی ٹاکنگ اباؤٹ دوز پلیسز جو کہ ابھی ناسا کے مطلب سائنٹسٹ کو امیجنیشن لیول کے اوپر بھی نہیں سمجھ آ رہی بات, تو قرآن پاک لٹرلی بتا رہا ہو. سو راستے سارے دکھا رہا ہے, اللہ کی کتاب دکھا رہی ہے ہمیں راستے سارے, بٹ آف کورس ہم کسی اور ہی لڑائی میں گھس گئے ہیں, ہم نے کہیں اور سجدہ کر لیا جا کے. بہرحال, so it's an amazing question. I hope I can do an actual video on this and draw some charts تاکہ مسلمان بچے کو پتا ہو کہ قرآن پاک دماغ کھولنے کے لیے آیا تھا, دماغ بند کرنے کے لیے نہیں. جس کو یہ ڈاگما کا لفظ یوز کرتے ہیں نا, that's the dogma, the curse is upon their own selves. ٹھیک ہے, جس خود ڈاروین کو سجدہ کر بیٹھے ہیں, اور ہم جب کہتے ہیں کہ ہم دماغ کھولنے کے لیے تمام تر اپرچونٹی دے رہی ہے ہماری کتاب, نہیں جو ہم کیسے مان لیں کیونکہ تم کہتے ہو اس کے پیچھے اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, سو it's a deeper question. I hope you got the bigger part of the answer. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, मुझे पूछना था सर, आपने ये फिरके की बात की, मेरे टॉपिक से ही रिलेटेड है। आप कह रहे थे कि जैसे कि मैं भी इस चीज को बोलती हूँ कि मैंने अपने आप को किसी फिरके से टैग नहीं किया कभी भी, बट द वे मैं प्रे करती हूँ जिस तरीके से नमाज, तो मुझे टैग कर दिया जाता है कि आई एम अ वहाबी। ठीक है, अब मुझे इस तरीके से टैग कर दिया गया, अब मैं किसी एक फिरके को स्पेशलिटी नहीं देती शुरू से ही। तो लोग कहते हैं कि अब तुम सालूकियत का ही फिरका अपना रही हो, क्योंकि तुम ना इनको बोल रही हो ना उनको बोल रही हो। तो ये जो कॉन्ट्रडिक्शन हुआ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि अगर मैं अपनी शादी की बात करूं और मैं अपने प्रेफरेंसेस ये रखूं कि मेरे प्रेफरेंसेस ये है कि अकीदा ऐसा होना लड़के का, अकीदा करेक्ट होना, तो यहाँ पर भी फिरके की बात आ जाती है। तो मुझे यहाँ पे नहीं बोलकर भी अहले हदीस का टैग लगा दिया गया, और अहले हदीस नहीं बोलते लोग, वहाबी बोलते लिटरली। तो मैं नहीं चाहती थी शुरू से भी कभी मैं अपने आप को टैग करूं, बट आई एम सराउंडेड बाय पीपल हु आर लाइक यू नो, तुम नहीं मान रही, या तो तुम आशिक रसूल वाली बात कर रही हो तो तुम बरेलवी हो गई हो, नहीं तो तुम्हें ऐसा लड़का चाहिए जो बिल्कुल कट्टर अहले हदीस हो। तो माय क्वेश्चन इज कि जब मुझे पता चला, मेरा पर्पस क्लियर हुआ, एंड इट्स बीन सो लॉन्ग कि मैं इस चीज पे स्ट्रगल कर रही हूँ। फिर ऐसा हुआ कि मैंने जब हुरूफ और तजवीद की अपनी क्लासेस शुरू करी, तो सिर्फ बरेलवी नहीं, जो उनके बच्चे बरेलवी थे वो नहीं, हर तरह के बच्चे, हर जो अपने आप को बरेलवी कहते हैं, जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं या देवबंदी कहते हैं, उन सब के हर तरह के बच्चे मेरे पास आने लगे पढ़ने के लिए। मैं बहुत ज्यादा वो हो गई कि मतलब सवाल पे आएंगे आप जल्दी। अच्छा जी जी सवाल मेरा कन्वर्ट करें सवाल की तरफ। जी मेरा क्वेश्चन यही है कि तो ये लोग क्यों बोलते हैं कि मैं सालूकियत के इसमें चली गई हूँ? तो लोग ना मुझे इस तरफ का बोल रहे हैं ना उस तरफ का बोल रहे हैं। इफ आई एम नॉट बीइंग बायस्ड अबाउट वन फिरका, तो मैं फिर किस तरीके से इसको बोलूंगी, और मैं किस तरीके से अपना आइडियल लाइफ पार्टनर चुनूंगी अगर मैं अकीदा ऐसे रख रही हूँ? तो लोग यही बोलते हैं ना कि तुम वहां भी हो, तुम वहां भी में ढूंढो, बट माई फैमिली इज तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट विल बी गोइंग, मतलब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए इससे रिलेटेड? भाई जी बहुत अच्छा सवाल आपका। एक्चुअली सो आई थिंक इट्स द फाइनेस्ट क्वेश्चन अ गर्ल कैन आस्क मी। ठीक है, आई होप यू आर लिसनिंग नाउ। आपका सिर्फ एक नेक्स्ट स्टेप है, बड़ा मुश्किल स्टेप है मगर शुरू करना है। ये जो आप पीपल बोल रही है ना, कम से कम 15 दफा आपने बोला लोग लोग लोग, ये इस फिरके से बाहर आ जाए। अब जो लोगों को फिक्र करने वाला फिरका है, बाद में बरेलवी अहले हदीस हो जाना। जब मुसलमान अल्लाह की तरफ मुंह करता है तो इंसान ब्लर आउट हो जाते हैं। ठीक है, इफ यू कैन नॉट ब्लर पीपल, तो फिर आपको लोगों का डर ज्यादा है, अल्लाह का डर कम हुआ हुआ है। लोग क्या कह रहे हैं आपको? लोग ही कहेंगे अहले हदीस हो गए, नमाज ऐसे पढ़ रही हूँ। लोग बताएंगे कि आप क्या हैं, या अल्लाह बताएंगे क्या है ना। ठीक है, लोगों से ऑब्लिवियस होना मुसलमान औरत और मुसलमान मर्द का पहला स्टेप है। जब तक आप लोगों की फिक्र करती रहेंगी तब तक आप इस्लाम से दूर जाती रहेंगी। मकसद तो बहुत छोटा सा दूर का मामला रह गया, छोटा नहीं। मकसद इज अ टोटली डिफरेंट वर्ड फॉर यू। Right now, this is a psychological disorder. It's a weakness. You're too much into what people are going to say. लोग क्या कह रहे हैं? ये ताकत आपको अपने तौर पे लेके आनी पड़ेगी। कोई दूसरा इंसान आपको नहीं ताकत दे सकता। ये जितने मर्जी मैं आपको लेक्चर दे दूं, इससे कुछ नहीं होना। मगर आपको मैं बता दूं, आज़ादी सिर्फ कुरान पाक के अंदर है, और कुरान पाक ने सबसे पहले इस बीमारी को आगे तोड़ा के तुम लोगों के डर से ये बात कर रहे हो। ठीक है, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने डायरेक्टली कह दिया था, नबी अलैहिस्सलाम को आपकी मेरी क्या औकात है। ठीक है, हज़रत ज़ैनब बिन्त जहश से हज़रत ज़ैद की शादी हुई थी। जब इनकी तलाक हुई तो ज़ैद बिन हारिसा जो थे वो मशहूर थे कि नबी अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, क्योंकि उन्होंने उनको अडॉप्ट किया था एज अ सर्वेंट। बट क्योंकि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ रहते थे, तो उस दौर में अरब इसी अलकाब से बोलते थे कि ये अबू ज़ैद के नाम से कहते थे नबी अलैहिस्सलाम को। तो अरब का कल्चर था। जब उनकी तलाक हो चुकी थी, नबी अलैहिस्सलाम की वो ज़ौजा हैं जिनका निकाह खुद अल्लाह ने पढ़ा है कुरान पाक में। ठीक है, दुनिया में नहीं निकाह पढ़ा गया ज़ैनब का। और अरब चीखे मारना शुरू हो गया कि अपने बेटे की बीवी से शादी कर रहा है, क्योंकि वो तो इसको बेटा कहते थे ना। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं बताऊंगा कौन बेटा है, आप बताएंगे कौन बेटा है। बेटा तो मैं देता हूँ, हमें तो पता है प्रोसेस का। माँ बाप क्या बेटा पैदा होता है, किसी का बेटा लेके नहीं बेटा बन जाता। ठीक है, सो उस वक्त पाक वसल्लम ने निगाह दौड़ाई। अरब के हालात क्या हैं, अल्लाह ताला ने कहा निगाह भी ना दौड़ा, किसी की कोई टेंशन नहीं लेनी, मेरा हुक्म आ गया बस। लोग कुछ नहीं होते, लोगों की कोई औकात नहीं अल्लाह के हुक्म के आगे। ठीक है, सो नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कह रहे हैं कि
اللہ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں سے نہیں ڈر سکتا ایک مسلمان. لوگ کیا کہیں گے؟ ہندوؤں کی بیماری ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ گوروں کی بیماری ہو سکتی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ چائنیز کی بیماری ہو سکتی ہے. کیا پتا ان کے کلچر میں بھی ایکسیپٹیڈ ہو, ہے نا, کیونکہ کلچر ہے. پاکستان میں نا ایک مسئلہ ہے نا, آپ کا نام مجھے پہنچا نہیں, سو انم پاکستان میں نا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ایک برادری سسٹم ہے. کوئی جاٹ ہے تو کوئی راجپوت ہے, کوئی بٹ ہے تو کوئی چودھری ہے, تو کوئی ارائی ہے, تو کوئی یہ ہے تو وہ ہے. جب آپ برادریوں میں بڑے ہوتے ہیں نا تو یہ ڈس آرڈر آپ کا بچپن سے بننا ہوتا ہے. امی شروع سے کہتی ہے نہیں وہاں پہ تیرا ناک کٹ, میری ناک کٹ جائے گی برادری میں. میرے ہر تیسرے دن کوئی فوتگی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے. پاکستانی یوتھ کا لائف سٹائل ہے یہ, برادریوں کو خوش کرنا. اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو لبرٹی چاہیے نا, پر لگانے آپ نے واقعی پرواز انجوائے کرنی ہے, تو پہلے تو اس برادری کی اس الفاظ اور القاب اور یہ میری امی کا پریشر اور ابو کا پریشر کہ ان کے کزنس تو ان کے چاچا اور ان کی پھپھو اور ان کے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ کون سے رشتہ دار ہیں تو انہوں نے کیا بات کر دی ہے. ہماری ایجوکیشن, ہمارا مذہب سب سے پہلے, پھر ہماری ایجوکیشن, اور پھر ہمارا فیوچر, ہمارا شوہر اور بیوی, ہمارے بچوں کے نام, ان کے سکول, سارے کے سارے تو ڈسٹنٹ کزنز ڈیفائن کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو کہیں پہ بھی ہم اللہ کی ڈیفینیشن لے کے نہیں آتے. سو سب سے پہلے یہ نس کاٹنی پڑے گی ایک ہر مسلمان عورت اور مرد کو. آسان کام ہے؟ بالکل بھی نہیں. تو آپ کے اوپر کیا پتہ یہی جہاد آیا ہو. ہر ایک کی اپنی اپنی آزمائش آتی ہے. میں نے آپ سے کہا نا ہر ایک کا اپنا اپنا راستہ ہے. کاٹیں اس نس کو. دوبارہ کسی مسلمان یوتھ نے آپ کو کہا تو سب سے پہلے گلا پکڑ لیں کہ یہ لوگ کب سے بتانا شروع ہو گئے کہ تو نے کیا کرنا ہے. اللہ رسول بتاتے ہیں, اطیع اللہ و اطیع رسول ہے. اس کے بعد کہیں کسی جگہ پہ بتا دیں کہ برادری کی سننی ہے تو میں سن لیتا ہوں. جو چیز اللہ کے حکم کے اوپر آپ پوری کر رہی ہیں تو آپ اس کے بعد جو مرضی لوگ کہہ رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہاں پڑتا ہے فرق, پڑ رہا ہے فرق, ہاں اللہ کی قسم پڑ رہا ہے. تو اسی لیے تو نکلنا ہے اس سے, سب سے پہلے اس حصار سے تو نکلے نا. اسی لیے تو ایسے ایسے نام میں نے لیے, طارق جمیل سے لے کے طارق مسعود تک, سب کو لپیٹ لیا میں نے کہ یہ مجھے پتا ہے اس بات کا کہ طارق جمیل صاحب کو ایک فرقہ کیا کہتا ہے, مجھے پتا ہے مودودی صاحب کو کیا فرقہ, کیا دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے, طارق مسعود صاحب کو دوسرا فرقہ کیا کہتا ہے, تو انجینئر محمد علی مرزا کو دوسرا فرقہ. مجھے پتا ہے. مجھے تھنک آئی ایم اے چائلڈ, آئی ڈونٹ نو دیٹ. مجھے بھی پتا ہے کہ ان کے خلاف کیا کیا باتیں ہوتی ہیں, مگر اسی مخالفت کے خلاف اسلام آیا تھا. آپ اوس اور خزرج کی لڑائی پڑھ لیں ایک دفعہ تو آپ کو پتہ چلے یہ کیا 2 روپے کی لڑائی ہو رہی ہے. وہ تو مطلب پوری نسلیں اکھاڑ دینے کی باتیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. سو اللہ تعالیٰ نے انہی 2 قبیلوں کے اوپر قرآن پاک کی آیتیں نازل کر کے بتایا کہ تم کتنے بڑے دشمن تھے ایک دوسرے کے خلاف, اور میں نے تمہیں کس طریقے کا بھائی چارہ دیا ہے, تمہیں کتنے قریب کر دیا. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں اوس اور خزرج نے کیا لڑائیاں کرنی تھی. 50 قبیلے ہمارے بنے ہوئے کہ کوئی اس کی پارٹی ہے تو کوئی اس کی پارٹی ہے. یہ توڑنی پڑے گی. وی آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. دا نیکسٹ اسٹیپ فار یو انم is to come out of this little well which is filled up with tana or question mark. You think it's easy, or especially for a girl? No, it's not easy. But وہی تو کہہ رہا ہوں, جنت اتنی سستی ہے نہیں, تو بالکل سستی نہیں. ٹھیک ہے. وہ لڑائی لڑیں جو آپ کو آپ کے حصے میں آئی ہے. نہیں وہ نیا محاذ نہ کھولیں, یہ آپ کے حصے میں سامنے کا محاذ ہے. سب سے پہلے اتنی طاقت پکڑ لیں کہ آپ کو صرف قرآن پاک کی آواز آتی ہو, لوگوں کی آواز نہ آتی ہو, اور لوگوں کو دعوت دینا شروع کریں گے اس طریقے سے. اب آپ کو آئیڈیل لڑکا ملنا ہے کہ نہیں ملنا, آئی ڈونٹ نو, تو اللہ کو پتا ہے کہ آپ کو کس طرح کا لڑکا ملنا ہے. مگر اگر لوگوں کی سنیں گی تو پھر تو 90% گارنٹی ہے کہ آپ کو آئیڈیل لڑکا نہیں ملنا. اگر اللہ کی سنیں گی تو پھر شاید آپ کو کچھ چانس ہے کہ کوئی معاملہ آپ کا سدھار کی طرف پڑے. آپ نے ٹھیک ہے آپ کی عمر اتنی ہے کہ اب آپ شادی کا سوچ رہے ہیں تو آپ بچوں کا سوچیں گے نا. آپ یہ تو نہیں سوچیں گے اپنا کہ میرا چھوڑنے میرے بارے میں کیا سوچنا ہے. It's irrelevant now. You're too old to be worried about childish stuff. Think about the future of your kids now, inshallah. Okay? And make sure جس لڑائی میں آپ حصے دار بنی ہے, آپ کے بچے نہ حصے دار بن رہے ہوں, ان کی طاقت آپ سے آ رہی ہو. ٹھیک ہے. بچپن سے ان کو پتا ہو کہ یہ اس بارے میں فکر نہیں کرنی ہے آپ نے کہ کتنے لوگوں کی اوپینین آپ کے بارے میں کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ کسی ایک بڑے بندے کے چلیں دور کو چھوڑیں, پرانے کو, ان کے ہمارے پاس ریکارڈز نہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں, جس کو آپ صحیح سمجھتی ہیں نا اس کی ویڈیو نکالیں اور اس کے نیچے کامنٹس پڑھیں. آپ ایسی گالی گلوچ ہوگی نا اس کے اوپر,
कोई एक भी वीडियो किसी भी तारिक जमील से लेके तारिक मसूद सारा सर्कल लपेटें, नीचे देखें 10% ऐसे लोग होंगे जो कहेंगे काफिर है, और काफिर तू बताएगा हमें, ठीक है। तो वो क्या करे, उनको खुश करना शुरू कर दे, उनके लिए वीडियोस निकालना शुरू कर दे। नो, जब आप मकसद पे आते हैं ना तो आप भूल जाते हैं, आपको याद ही नहीं रहता कि ताने कहाँ से आ रहे हैं, आपको आवाज ही नहीं आती उनकी, ठीक है। सो इट्स अ बिग प्रॉब्लम। आई डू नॉट थिंक कि मैं इसको डाउन कास्ट कर रहा हूँ या अंडर प्ले कर रहा हूँ, कि नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है बहुत बड़ा मसला है, मगर हल आपको अपने आपको ट्यून आउट करके निकलेगा, और ट्यून आउट करने के लिए किसी और चीज़ को ट्यून करना पड़ता है। इंसानी दिमाग 0 चैनल रखता ही नहीं है, किसी न किसी एक चैनल पे ट्यून हुआ होता है। तो अपने आप को उन चीज़ों में बिजी करें। मैंने आपसे कहा ना, जहाँ आग लगी है वहाँ जाएं, आपको ये वाले लोगों की औकात पता चल जाएगी। इस तरह की वैल्यू नहीं है इनकी कि जो फिरके की बातें कर करके आपको बता रहे हो कि नमाज ऐसे पढ़ती है तो ऐसे पढ़ते हो। अब अब्दुल्ला बिन जुबैर हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे, क्या कहूँ मैं, आप आखिरी साहबी नबी इस्लाम को नहीं देखा उन्होंने, वो हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे। बताएं मैं क्या करूं देवबंदियों अहले हदीसों के साथ, ठीक है। मैं ऐसे नमाज पढ़ता हूं, आप समझते हैं मुझे नहीं अहले हदीस कहता कोई, या मैं तो अहले हदीस नहीं हूं। यू थिंक इट मैटर्स के लोग क्या कह रहे हैं, मगर मैं अपनी मिसाल दूंगा, आप कहेंगे सर आप एक जाले आदमी हैं, आदमी है, बल्कि आप तो आदमी हैं, आपको तो शायद मसला ना होता हो। खुदा की कसम आदमियों को ज्यादा मसला है, इतनी कमजोरी आ गई आदमी में। आदमी भी सोचना शुरू हो गया कि लोग क्या कहेंगे। पहले ये कभी हो ही नहीं सकता था कि आदमी अपना डिसीजन लेता हो। आज कोई ऐसा आदमी नहीं बचा जो अपना डिसीजन लेता हो। जब बेस्ट केस सिनेरियो में बीवियां डिसीजन लेती हैं उनके, इतना कमजोर हो गया आज का आदमी, खुद डिसीजन ही नहीं लेता होता। सो it's a strength that God has given you. Utilize this strength. Okay, play the hard game now. It's a hard game. शक में मत रहिएगा, मगर अल्लाह आपके साथ है। अच्छा सर, अभी पहले मुझे ये बता दें, हेलो, अच्छा मेरी आवाज आ रही है आपको? वो बताएंगे ना, आ रही, बस ठीक है। अच्छा सर, मैंने ना एक तो मुझे ये बताया, आपका 1 बजे दूसरा सेशन था, वो डिले हुआ है या उसका कोई टाइम आगे हुआ है? क्योंकि क्वेश्चंस बड़े इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हैं। Yeah, ठीक है, 30 more minutes. 30 more minutes. Okay, we have 30 more minutes, but we have so many questions. तो मैंने सबको कहा था मुझे मैसेज करते हैं, उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं सालेहा, कहाँ पर सालेहा, आप काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके सवाल करें। वो ये मैं एक मैसेज देता हूँ, ये मुझे बार बार सादिया के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप उनसे कहें कि आप वो लाइव उधर पूछ लें, मुझसे ना पूछें, व्हाट्सएप पे ना पूछें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सादिया खान के, ठीक है, मैंने वो पूछा आपसे। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम अब्दुल्ला, मुझे मेरा ही माइक तो दो। जी जी, आपको। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ क्लास सेकेंड ईयर की, और अगर मैं देखूं कि हम लोग इस वक्त जैसे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ रहे हैं, तो एजुकेशन सिस्टम हमें जिस तरफ लेकर जा रहा है, दैट इज जस्ट हैविंग अ गुड करियर इन आवर लाइफ एंड अ गुड जॉब, और कल को हमारे पास एक अच्छी लाइफ हो। लेकिन हमें कहीं पर भी थ्रू आउट ऑफ एजुकेशन ये नहीं कहा जाता कि हमें अपने रिलीजन को भी साथ फॉलो करना है। अब अगर मैं अगर अपना पर्पस देखूं, मैं अगर इस वक्त पढ़ रही हूँ या मैं जितना हार्ड वर्क कर रही हूँ फॉर माई स्टडीज, तो एट द एंड द मेन थिंग कि यार शायद सिर्फ इसलिए कि एक फाइनल डेस्टिनेशन लेनी है, एक अपना एम अचीव करना है, और कोई अपना एक एम जस्ट अचीव कर लेना है। तो अगर लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अर्न करना और सिर्फ इस दुनिया के पीछे भागना गलत है, सो शुड आई लीव ऑल दैट थिंग एंड व्हाटएवर आई एम वर्किंग हार्ड ओवर ऑन माय स्टडीज राइट नाउ, और अगर यानी मुझे सिर्फ और सिर्फ रिलीजन के पीछे चले जाना चाहिए, या should I have a balance between both of them, and if I have to do this, then how can I do? That's my question. आवाज आ रही है आपको?
Okay, I couldn't catch your name, but Anam? Saleha. Oh, Saleha. Saleha, आपको मैं इतनी सी बात बताऊं कि you have to know the measure of anything. यूनिट कैसे निकालते हैं किसी को नापते कैसे हैं. तो इस वक्त आपने सवाल किया कि सर दोनों में से किस चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दूं या दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे तो कैसे दूं. तो मुझे दूसरी चीज नहीं पता वो क्या है. You just said you're studying. I do not know what you're studying. Okay, but She's a medical student. Oh, okay. She's becoming a doctor. Okay, awesome. तो दो तरह के उलूम तो वैसे ही फर्ज हैं मुसलमानों पे, बताता ही कोई नहीं है. मोस्ट मैंने फर्ज का लफ्ज कैजुअली बोल दिया कि बहुत जरूरी है कि इसको मुस्तहिब बोलते हैं कि ये बेहतरीन उलूम में से एक जिस्म का इल्म जो तबीब बनते हैं, तिब का इल्म जो है, और दूसरा लिसान का, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स का. ये तो मोमिन के दो प्रेफर्ड तरीन इल्म है. तो आप एक में तो आ गई. तो मजहब हमारा क्वालिफाई करता है उलूम को, ठीक है. तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिमाती. मुस्लिमिन ने पहले, मुस्लिमात मुस्लिमात है. तो आप पे तो वैसे ही इल्म हासिल करना फर्ज है. कौन सा इल्म लेना है आप? ये देख लें इल्म नाफियन क्या है. तो आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आप तो डायरेक्ट इन द सेंटर ऑफ इस्लाम में हैं इस वक्त आप, ठीक है. आपको कहीं से भी शक में ना रहें कि आप जब आप इस्लाम के उन उलूम में से एक उलूम ले, जब कोई नबी इस्लाम ने हमें इरशाद फरमा दिया, ठीक है, तो फिर तो आप रोज जहाद पे जाती हैं, आप मेडिकल कॉलेज तो नहीं जाती, ठीक है. तो आप दावत पे जाती हैं, आप मेडिकल कॉलेज तो नहीं जाती. You are becoming the finest mother, the finest wife, the finest sister, the finest daughter, most of all the finest Muslim, because a lot of Muslims better be benefiting from you. Better be. At least your kids will be, but hopefully more. तो आप वक्त नहीं ज़ाया करें. दूसरी बात, इस्लाम को किसी भी और चीज़ से बैलेंस नहीं कर सकते आप. इस्लाम को किसी और चीज़ से बैलेंस करने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी ज़रूरी है जो इस्लाम इतना वेट रखती हो. तो इसको मेजर कैसे करेंगे आप? उसका मेजर ऐसे निकालेंगे कि इसका मेजरिंग जो टूल है ना, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो टाइम है. अगर आप इस्लाम को इतना टाइम, दीन की स्टडीज़ को इतना टाइम दे रही हैं, ठीक है, इस्लाम को टाइम देने और दीन की स्टडी को टाइम देने में, दीन को टाइम देने और इल्म को टाइम देने में फ़र्क होता है. दीन को टाइम देना तो काम करना होता है, काम करना. उस काम के लिए आपको स्टेजेस क्रॉस करनी पड़ती है. नंबर 1 स्टेज इल्म हासिल करना पड़ता है उसके लिए. नंबर 2 वही बात है कि एक्सपर्टीज़ लेनी पड़ती है. इल्म तो ले लिया, एक्सपर्टीज़ तो नहीं आएंगी ना. आप ऐसे तो नहीं डॉक्टर बन जाएंगी. पहले आपको हाउस जॉब में डालेंगे, फिर आप स्पेशलाइजेशन के लिए जाएंगे, फिर आपको 500 मरीज भुगताने पड़ेंगे, तब कहीं जाके आपका जो है ना वो MLE होगा या I don't know what you're going to do. So and that's how you're going to actually become an expert. Once you're going to be an expert, then you're going to jump into the field. So जिस तरह फौजी तैयार होता है, बिल्कुल इस तरीके से आप क्या समझ रहे हैं? आप फौजी नहीं हैं, आप अल्लाह की फौजी हैं. अगर आपको ये पता है कि दीन के लिए क्या मसरफ है आपका, वो क्या मसरफ है आपका, ठीक है, वो ढूंढे ना. हुई तो कह रहा हूँ, आग देखे कहाँ लगी हुई है. क्या पता आपकी फील्ड का कोई ताल्लुक ही ना, जहाँ से अंदर की केमिस्ट्री कुछ और कहती हो. डॉक्टर अम्मा के कहने में बन रही हूँ, तो केमिस्ट्री तो आपकी चीख के मारेगी. जो मर्जी कर लें, आप डॉक्टर बने, इंजीनियर, आप प्रोफेसर बने, आप सिंपल स्कॉलर बने, केमिस्ट्री की आवाज़ नहीं आप डिनाई कर सकते. हर एक को अपनी अपनी आवाज़ आती है, हर एक को अपना अपना दर्द बुलाता है. दुनिया में से जो लाग लगी है ना आग, उस आग की तरफ आप भागेंगी, चाहे आप चाहती हैं या नहीं चाहती. उसका इल्म आप तक आ चुका होगा, उसकी इन्फॉर्मेशन मतलब, चाहे आप चाहती हैं या नहीं चाहती, आपको ज़्यादा पता होगा अपनी सहेलियों से और अपने क्लासमेट से उस चीज़ के बारे में. क्या पता क्या है, क्या पता व्हाट फील्ड आर यू केमिकली मोर इन ट्यून टू. वो उसकी भी एक साइंस है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा कि हर एक को वो वाली इंक्लिनेशन क्यों आती है, डिफरेंट इंक्लिनेशन क्यों आती है, और कोई एक इंक्लिनेशन जो आती है वो क्यों आती है, वो इसकी एक अलग साइंस है. मगर वो अंदर की आवाज़ आपको उधर लेके जाती है कि मैंने ये वाला मसला हल करना है. बिल्कुल इसी ने भी तो बच्चे पकड़े ही थे ना. बिल्कुल इस तरीके से हर इंसान अपने अपने कोर्स को खुद ही डिफाइन करता है. शौक अपने पूरे कर रहा होता है वो, ठीक है. वो वही उसी को मैं कह रहा हूँ कि जो भी उसका जो स्टडीज़ है ना, या दुनिया में जो भी वो काम इन्वॉल्व हुआ है, उसके अलावा भी वो कोई और काम का टाइम निकाल लेता है. तो 3 इंडिकेटर्स होते हैं उसके. एक ये कि कोई अगर कहे कि साले ये काम करना तो है मगर पैसे नहीं मिलेंगे, तो आप कहेंगे पैसे मिलेंगे क्या, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ इस काम के लिए, ये अपॉर्चुनिटी आ गई है. वो एक निशानी होती है कि आपकी केमिस्ट्री से राइम करता है. वो एक चीज़ होती है जो कि आप कुछ और कर रही हो मगर इन्फॉर्मेशन उसकी आ रही हो आपके पास. जैसे लड़कों को क्रिकेट का पता चल रहा है, स्कोर कौन सा टीम कहाँ पे क्या कर रही है, स्कोर, जिस चीज़ का शौक होता है पता चल जाता है. So just like that, the one thing that you can never ever get tired doing, that's also the third indicator of your chemistry, that you know the your own rhythm, उससे राइम करती है वो चीज़ें. वो तो 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको बताएंगे कि मुझे असल में तो वो करना है. आप चाहे डॉक्टर बन जाए या ना बने, बड़े बड़े डॉक्टर इस वक्त जो अपना वो वाला काम पूरा करने के लिए रोज टाइम निकालते हैं, ठीक है. सो वो क्या है, वो पर्पस से डिफाइन करें, आपको समझ आ जाएगी. जिन लोगों की पर्पस पे ट्रेनिंग नहीं होती वो दुनिया में ऐसी चीज़ ढूंढ लेते हैं कोई ना.
ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اس لیے وہ نہیں کرتے کام. اگر ان کو پتہ چل جائے نا, اس کی وہی کہنا پہلے 20 سال جس کے ضائع کر دے ماں باپ, وہ پھر دنیا میں کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈ ہی لیتا. سو it's a you're in a safe zone. You're becoming a doctor. It is one of the most liked, most preferred of the fields of a Muslim, especially a Muslim girl. Try and see what you can utilize, اور اسی کو اسی مقصد کے تھرو استعمال کریں گے تو ڈاکٹر بھی بہتر بن جائیں گے آپ. میں تو ترس گیا اچھے ڈاکٹر کو پاکستان میں, آپ کو ہی پتا ہے گن کے 6 ملتے ہیں پورے شہر میں کسی بھی فیلڈ کے, ٹھیک ہے. اس سے زیادہ بدتمیز شعبہ کوئی راہ نہیں ہے. ایسے بات کرتے ہیں جیسے کہ اگلا بندہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ احسان لینے آیا ان سے. سو حالانکہ اس کے 10 گنا زیادہ پیسے چارج کرتے ہیں. دنیا میں سب سے مہنگا پروفیشن بن گیا, جو کہ مفت ہونا چاہیے تھا مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے. ہمیں ایجوکیشن اور ہیلتھ مفت ہونی چاہیے تھی. بزنس سب سے بڑے یہ بنے ہوئے, ہمیں تو دھیان میں رکھیے گا. جو یا تو آپ اس کو کیپٹلسٹک گین کے لیے استعمال کریں گے, یا آپ اللہ کے لیے استعمال کریں گے. اللہ کے لیے استعمال کریں گے تو یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں مثال. میں آپ کی مثال دیتا ہوں. میری کارپوریٹ کمپنی میں نا بہت مہنگی کوچنگ ہوتی ہے, لائف کوچنگ, مطلب 1.5 لاکھ روپے پر آور پہ کوچنگ لیتا ہوں. آئی ایکچولی گیو more than that actually. کئی دو $2500 پر آور بھی لیے میں نے. Now all of that money goes to some places. ہر ایک کی اپنی کیمسٹری ہوتی ہے, کہیں نہ کہیں پیسے لگانے پڑتے ہیں. میرے 200 گھنٹے مفت ہوتے ہیں ہر مہینے میں. 200 گھنٹے اسکاؤٹ کیا جاتا ہے, مطلب 12-14 بندے ہیں ٹیم میں جو اسکاؤٹ کرتے ہیں کہ 200 آور سائل کے ہم نے مفت میں لگوانے ہی لگوانے. کس کے ساتھ کبھی کبھی بچے ہوتے ہیں, 12 سال کا بچہ کے ساتھ گھنٹہ لگانا میں نے, یا 2 گھنٹے بھی لگانے, مفت بھی ہوتے ہیں میرے. وہ ریلیجیس سیشنز ہوتے ہیں خالی. جو میرے کارپوریٹ سیشن ہوتے ہیں وہ میں کبھی مفت نہیں دیتا, کبھی بھی میں لائف کوچنگ مفت نہیں دیتا, بیکاز وی نیڈ ٹو فیول دیٹ منی ڈاؤن اسٹیئر. ویسے بھی کوئی مفت ہوتا کوئی سیریس لیتا نہیں ہے. اور کین یو بلیو کہ اسلام کے نام پہ بچے میرے پاس آتے ہیں, خواتین آتی ہیں, مرد آتے ہیں میرے پاس, اور جب میں کہتا ہوں نا یہ تو فری سیشن میں لاک ہوں, وہ سیریس ہی نہیں لیتے ہوتے. آئی گیو دیم اے پروجیکٹ, دے نیور کمپلیٹڈ, کیونکہ پیسے نہیں لگے ہوئے. مگر اب کیا کروں, پیسے لگانا شروع کر دو ادھر, مجھے پیسے تو اس کے کوائٹ فرینکلی کئی دفعہ میں نے سوچا بھی ہے ان کو مفت اسلام نہ سکھاؤ, نہیں تو یہ زمین پہ پھینک دیں گے. بٹ انر کالنگ, انر کیمسٹری کی آواز کچھ اور ہوتی ہے. اوکے, ہمیں ابھی میں مثال دیتا ہوں, دور کا جانا ہے. ابھی ہم نے چینل کے اوپر میں ایسے پوچھتا کہ ساحل صاحب سمپل آرگیومنٹ کو مانیٹائز کریں. میرے اپنے آپ دیکھے ہوں گے کامنٹس میں ہمارے کہ سر آپ لوگ اسٹیبلش کریں آپ اس کو. ناؤ یو بیکم اے موومنٹ, ناؤ جو کنٹری وائڈ نہیں, آپ گلوبل ورلڈ وائڈ جا رہے ہیں. امریکہ سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے پیسے آفر ہو رہے ہیں مجھے. جو فیس بک کے جو مین پروموٹرز ہیں, you have to be amazed, they are throwing away money to me and we're saying no. پوچھیں آپ ان لوگوں سے, they're saying ہم سے ڈونیشن کیوں نہیں لے رہے ہیں. We do not believe in donations. We never, inshallah اللہ کو پتا ہوتا ہے فیوچر کا, we are never going to go that way کہ لوگوں سے پیسے مانگنے کی ضرورت پڑے. But are we going to monetize the channel? I don't know. پرپز بتائے گا کہ پیسے بنانے کے نہیں. سو آپ ڈاکٹر بنیں گی, آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ریورس انجینئر کس سے کر رہی ہیں آپ. اوکے, خود پوش آئے گی اندر سے, کیا پتا کل سمپل آرگومنٹ فلی مانیٹائز کیا ہم نے. I'm telling you this right now. حالانکہ میں خود خلاف ہوں اس کو کہ دین کو پیشہ نہیں بنانا, مگر پیشہ تھوڑی ہوگا. پھر ہمیں پتا ہوگا پیسہ کہاں لگانا. ہم نے پیشے کے لیے بہت کام کر رہے ہیں ہم. الحمدللہ ویل اسٹیبلشڈ ان ا لاٹ آف ویز, جہاں سے پیسہ اتنا آ رہا تھا کہ گھر چل رہے ہوتے ہیں ہمارے. ابھی کسی بھی ایک ٹیم کو اسپائرنگ ٹو بی دا ریچسٹ مین ان دا پلانٹ ہوتا تو ہمارے پاس پایا جاتا, وہ ہماری ٹیم میں پایا جاتا, ہمارے لیے والنٹیئر کر رہا ہوتا. وہ you are in this session Salih, you're not a regular girl. اگر آپ اس طرح کے سیشن میں 1.5 گھنٹہ ویٹ کرتے ہیں اپنے سوال کے جواب کا, آپ کے اندر کوئی اور آگ لگی ہوئی ہے. اللہ وہ میری بیٹیوں میں آگ لگائے وہ جو آپ کو لگی ہوئی ہے. اس طرح کے سیشن میں پائی جاتی ہیں آپ. You are thinking on a totally different note. Okay, do not underestimate میرا یہ چارج. اچھا 2 منٹ ڈسکنیکٹڈ. اوکے 2 منٹ انتظار کریں. ساحل بھائی از کنیکٹنگ اگین. ان کا لیپ ٹاپ کی چارجنگ ختم ہو گئی ہے, یا کسی نے اصل میں کمنٹ نہیں, کسی نے کمنٹ لکھے. ہمارے سبسکرائبرز دے آر ویری پاسورڈ از پبلک میں نا اس میں پاسورڈ. اچھا There you go. So yeah, we're back. I hope you need to connect. You need to join. नहीं मेरे उसी में नहीं रहेगा. थोड़ी देर के लिए आप इंटरनेट जो आप होगा मैं करता हूँ. I wanted to we have space.
पे सब ज्वाइन अच्छा बात ये है कि जब तक साहिल भाई ज्वाइन करते हैं, टाइम हमारे पास 15 मिनट है और एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं हमारे, और इसके लिए मैं साहिल भाई से अभी टाइम कल का लॉक करूंगा कि हम सारे क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस, मैंने असल में इनको कहा था कि काइंडली आप अपने क्वेश्चंस, हाँ Q&A का एक सेशन करना है, उन्होंने मैसेजेस पे भेजे हैं और कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस पे हमें एक प्रॉपर एक कल ही सेशन करना पड़ेगा जिस पे हम बुक कर लें। हैव यू जॉइंड? जी, तो last, yeah, you have space, you can join. Yes, tell me once you have joined. Done. Accept. पोस्ट बना दो। Avari. So Saleh, I hope you got the bigger part of the answer. And the real asset that you have is your purpose, which is going to define कि आपने utilize कैसे करना है अपनी medicine को. ये तो बहुत छोटा सा मसला है कि आपके बाद में क्या करना है. अभी बड़ा मसला ये है कि उसको फाइनल डेस्टिनेशन में कैसे लेके जाना है. बहुत छोटा सा मसला है कि फील्ड का नाम क्या है. बड़ा मसला है कि इसकी यूटिलिटी कहाँ पे है. ठीक है, ये दोनों चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? ये मिलेंगी आपको पर्पस स्टेटमेंट से, और पर्पस स्टेटमेंट आपको बताइए कितने घंटे चाहिए होंगे आपको. एज अ डॉक्टर यू आर गोइंग टू परफॉर्म सर्टेन थिंग्स, राइट? मगर as a personal, as an individual, would you know your Quran or Hadith? तो उसके एक्सपर्टीज के लिए 3 या 4 घंटे शायद आपको, या इवन 10 घंटे आपको हफ्ते के निकालने पड़े. आपको अरबी सीखनी पड़े, आपको कुरान सीखना पड़े, आपको सीरा सीखनी पड़े. जिसको सीरा नहीं आती उसने क्या डॉक्टरी प्रैक्टिस करनी है? कॉमन सेंस की बात है, उसको वो एम्पैथी की सेंस ही नहीं डेवलप हो सकती. The farther you're going to go away from the Quran or Hadith, the worse service you're going to give to your own community of your patients or fraternity of your doctors. Okay, and you know the basic oaths that you are going to take in, well, let's just say first prof के बाद आप शायद ले रहे हैं, उससे पहले ले रहे हैं, the hypocritical oath. So understand why you're doing all of this, and you'll know exactly what to do and you know how to do. Okay, so let's just go to the next question. I hope Saleh you got the bigger part of the answer. I hope so. जी. अच्छा, एक क्वेश्चन टेक्स्ट पे तो उनसे बोलेंगे आप, क्योंकि माइक आप ये वाला ले रहे हैं, आप मेरा माइक यूज करें ना, तो उनसे बोलेंगे. मैं कह रहा हूँ एक क्वेश्चन टेक्स्ट पे कि is collecting donations for good purpose bad, and if you're not gonna go for donations, how will you fulfill your resources and needs? ये क्वेश्चन आपने जो अभी बोला है ना, सिंपल आर्गुमेंट के पर्सपेक्टिव में बोल रहे हैं. डोनेशन कोई मसला नहीं है डोनेशन लेने में. अपनी केमिस्ट्री होती है, क्या पता हमें कल लेनी पड़े, बड़े बोलने चाहिए. We just don't like it. अपनी एक preference होती है. We don't want Muslims to actually start asking for money. Okay, Muslims should actually have their own independent thought process. और जब आप डोनेशन लेते हैं तो influence होती है उससे, फिर जिधर से आप आपके donors भी influence करते हैं आपको. Okay, we don't want that sort of lack of liberty. Secondly, एहसान करना एक बहुत बड़ी बात है. अल्लाह ताला हम सबको मोहसिन बनाए लोगों का. एहसान लेना जो है ना, वो एक केमिकल डिस्ट्रप्शन करता है आपके अंदर. मुसलमान एहसान लेने को प्रेफर कभी भी नहीं करता. Okay, so I would rather monetize simple argument than to start taking donation for that very reason. Okay, so it's not a haram thing. मैं को मुफ्ती नहीं हूँ, आप हराम हलाल के सवाल वैसे भी ना किया करें, मगर वो वैसे हमें पता है हलाल है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं. डोनेशन लेने में क्या मसला है? मगर मतलब शरई तौर पे अपनी एक ग्रेस होती है. अल्लाह ताला उस ग्रेस को इंटैक्ट रखे, अल्लाह ताला जो है ना वो आसानियाँ रखे. We're not against those people who are taking donations. I'm just not for it for myself. और by the way मेरी टीम पूरी adamant थी कि सर monetize कर लेंगे मगर donation नहीं लेंगे. You have to understand, this takes a lot of money and effort and resources to run these sort of campaigns and missions.
بڑے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہوتی ہیں جو ہم we have to pay our own pocket. بڑے لوگوں کو volunteers کو there's so much stuff that I don't want to go into details. So it takes a lot of toll. اور یہی جہاد ہوتا ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا, میں نے کہا نا ہر ایک کے اپنے اپنے مسائل ہوتے ہیں. So all of my teammates have certain ذریعے معاش الگ الگ ہوتے ہیں, جیسے پھر ٹائم نکالتے ہیں, پھر وہ والا پیسہ کہیں اور چینل کرنا پڑتا ہے. It takes a lot of time and effort and money, and everyone's وہی بات ہے 24 گھنٹے ہی ہر ایک کے پاس گھڑی کے, فیملی بھی ہے ہر ایک کی, ٹائم وہ بھی مانگتی ہے ہر ایک کا. So it's by the way, you should ask my family. They don't get to see me anymore. I'm always on the road. I'm always traveling. پچھلے 2 سال سے گھر والوں نے مطلب منیمل طریقے سے دیکھا ہوا ہے. حق تلفی ہو رہی ہے. I just keep apologizing, trying to put quality over quantity as much as I can. اب آپ نے نوٹ کیا ہوگا اپنے بچوں کے ساتھ میں نے زوم پہ سیشن شروع کر دی rather than going sitting with them. میں ہوتا ہی نہیں ان کے پاس, تو بچوں کو زوم پہ میں قرآن اور وہ جو ہے نا فلاسفی سکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے ان کی تھاٹ بلڈنگ رک نہ جائے. ٹھیک ہے. سو ابھی بڑے میجر سیشنز ہو رہے ہیں. ایون وکاس کے بچوں کے ساتھ بھی, اپنے بھانجے بتیجوں کے ساتھ بھی سیشن شروع کر دیں کہ ہم ہوتے ہی نہیں, ہم گھروں میں کیا کریں, ایک کام ہی کر سکتے ہیں 24 ہی گھنٹے ہمارے پاس بھی. ٹھیک ہے. سو it's a problem we're trying to solve, and for that we are trying to do whatever it takes, slow and steady, hopefully. Okay. So Allah Ta'ala ان سب کو آسانیاں دے. We are indebted to the very notion, us sentiment ko, that people are trying to give us money. Alhamdulillah, we understand that. We don't want to take anybody's money, even though وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں اللہ کو دے رہے ہیں. I understand. I hope اس وقت فلسطین میں پیسے دیں. اس وقت سمپل آرگومنٹ سے زیادہ اس وقت فلسطین اور ویسٹ بینک میں پیسوں کی ضرورت ہے. اس وقت سارے پیسے ادھر جانے چاہیے مسلمانوں کے. میرا یہ اپنا پرسنل موقف ہے. کوئی کسی کو اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں, میں کو مفتی تھوڑی ہوں. ٹھیک ہے. تو جس کو ڈونیشن دینی ہے اس وقت, وہ اس وقت لوکل سوشل میڈیا اسپیکرز کو نہ دیں, اور اللہ کے راستے میں اس وقت سب سے بڑی آگ ادھر لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سو انڈرسٹینڈ ویئر ٹو ڈائریکٹ یور ریسورسز. جزاک اللہ خیر. اچھا احمد, آپ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کریں. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. میرا آج سوال اسی پرپس سے ریلیٹڈ ہے. آپ نے بات کی اپنے پرپس کو فائنڈ کرنے کی. تو اگر ایک بندہ جو ہے وہ دائی بننا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے شروع کرے؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں کافی دعویٰ آرگنائزیشنز ہیں, ہر کوئی جو ہے وہ اپنی ایک جو ہے وہ آئیڈیالوجی اور اپنے ایک طرح سے ایک فرقے کو پروموٹ کرتا ہے. تو اس صورت میں ہم کیا ان کے ساتھ مل جائیں, یا جس طرح ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں جنہوں نے بالکل ایک سولو الگ سے جو ہے وہ شروع کیا تھا سوشل میڈیا پہ یا جس طرح بھی ہو, تو اس طرح بندہ کرے؟ تو اس حوالے سے آپ کی کیا؟ دائی جو ہے نا پرپز نہیں ہوتا کسی مسلمان کا. مجاہد مجاہدی بننا پرپز نہیں ہوتا. پرپز کی وجہ سے آپ دائی تو ہم ہر وقت ہے نا, مسلمان تو ہر وقت ہی دائی ہے. تو پرپز کیا ہے کہ آپ کیوں دائی بننا چاہتے ہیں؟ اور وائی جہاں پہ وائی لگا ہوا اس کا مطلب ہے کہ ابھی وائی کی گنجائش ہے تو پرپز تک پہنچے نہیں ہے. یو ہیو ٹو کیپ ڈگنگ WHY. Why do you want to do this? آگے اور نکل آئے گا پھر why do you want to do that, یہاں تک کہ آپ بیس لائن پہ پہنچ جائیں گے. اس کو ڈگنگ کہتے ہیں, تھاٹ بلڈ کریں گے اس کو. سو آپ دائی بننا چاہتے ہیں تو میرا سمپل سوال ہے کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تو آپ کو کئی 99% آف دا ٹائم آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. دائی تو اپنے گھر سے شروع کر سکتا ہے دعوت. گنتی کے تو کوئی سوال ہی نہیں ہے نا اسلام میں. کوانٹیٹیو مسئلہ نہیں ہے اسلام میں. ٹھیک ہے. جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے انسانیت کو بچا دیا. دعوت تو ایک ہی بندے کے لیے کافی ہوئی تو آپ دائی ہو گئے. So the problem that you're trying to solve should be coming from the that should be defining your purpose, not the technique of solving that problem. Technique could be anything. Okay, so dai is a technique, it's a lifestyle, not the life purpose. Okay, so Dr. Sar for example the, ان کا پرپس تھا, ہاں بتاتے تھے, ہر لیکچر میں بتاتے تھے کہ نظام اسٹیبلش کرنا ہے. میں نے وہ خلافہ کا لفظ یوز کرتے رہتے, کھٹکتا تھا لوگوں کو مسئلہ. So I haven't really listened to Dr. Sar as much as I should have, but I know that much without even listening. See, میں نے مشکل سے 2 یا 3 گھنٹے سنا ہوگا ڈاکٹر صاحب کو, بچے اس سے زیادہ ہی سنا ہوگا 10 یا 12 گھنٹے. ٹھیک ہے, میکسیمم. تو اس کے باوجود مجھے ان کا پرپس بتایا اور کسی اور نے نہیں بتایا ہوا. I heard it from himself. اتنا فریکوینٹ تھا کہ میں تھوڑی سے سیمپل کے اندر بھی مجھے ڈاکٹر صاحب کا مقصد پتہ چل گیا تھا کہ لائف مشن کیا ان کا. ٹھیک ہے. تو دائی کا مقصد ہوتا ہے کوئی, اس کی بنا پہ وہ ریورس انجینئر کرتا ہے اپنی لائف اسٹائل کو, which is دعویٰ. سو اتنے سارے سیگمنٹس ہیں اس میں آپ دعویٰ کو اپنے آپ کو اسٹیبلش کریں. اس کے لیے فار ایگزامپل ایتھیزم کا بخار جو چڑھ رہا ہے یوتھ کو,
اتارنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کریں تو آپ کو فرقوں کا تو مسئلہ ہی ختم. وہ تو بالکل چھوٹی سی لڑائی اتنی سی لڑائی لگتی ہے فرقوں کی اگر آپ بڑے مقصد دیکھ لیں تو. ٹھیک ہے. سو اینڈ آئی تھنک دیٹس اے بگر پرابلم. زیادہ بڑی آگ ادھر ہی لگی ہوئی ہے. بچے اس وقت کافر ہو رہے ہیں اور ہم ان کو بریلوی یا دیوبندی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے اسلام میں تو آنے دیں ان کو, بعد میں بنا لینا کوئی فرقہ, بنا لینا, اپنے شوق پورے کر لینا. اسلام سے چھوڑ چکے ہیں اسلام. آپ کو میں کیسے بتاؤں, 18 16 سال کے بچے گھر چھوڑ کے جا چکے ہیں. امریکہ میں میرے احباب کے بچے, اور کینیڈا میں, انگلینڈ میں, پاکستان میں, آئی سوئے لاہور میں بھی. بس بچہ فارغ ہو گیا کہ نہیں وہ میں تمہارے رب کو نہیں مانوں گا, اگر مان بھی لیا تو. میں آپ کو بتاؤں ایسی ایسی عورتیں, اللہ کی قسم, میں آپ کو نام نہیں بتا سکتا because some of them could be in the same session, وہ اپنے شوہروں کے ڈنڈوں اور بیجا ظلم کی وجہ سے اسلام چھوڑ چکی ہیں. میں آپ کو بس ایگزامپل دے رہا ہوں. کہاں کہاں آگ دیکھیں, کہاں کہاں لگی ہوتی ہے, نظر آتی ہے. جس کو لگتی ہے نا دل پہ, اس کو نظر آ رہا تھا کہ ہاں وہ بجھانی ہے میں نے. سو دائی از ناٹ a purpose. Find the true purpose statement. میں آپ کو اس کی ایک ٹیکنیک بتا دیتا ہوں. جیسے میں آپ کا نام کیا تھا, چلیں احمد صاحب, آپ نے میٹرک کے پیپر دیے تھے نا, تو میٹرک میں آپ نے مائی فادر یا محمد علی جناح پہ مضمون لکھا تھا, ریمبر دیٹ؟ اینڈ جب جو بھی او لیولس کیا تھا آپ نے, اگر میں ابھی آپ کے نام سے وہ بورڈ کے پیپرز نکالوں اور آپ کا وہ مضمون لے کے انٹرنیٹ پہ چھاپ دوں کہ دس از دا بیسٹ ورک آف احمد از گونا بی لائک نو, یو ول بی ٹائم دس از ناٹ مائی بیسٹ ورک, دس واز دا ورک which I could have been the best work at that age of mine. اب میں بہت دنیا میں آگے جا چکا ہوں, مجھے پتا ہے کہ مائی فادر پہ کتنا اچھا مضمون لکھنا ہے. میری چوائس آف ورڈز, ایکسپریشن, ڈیپتھ آف تھاٹ کتنی زیادہ ہوگی. ابھی آپ بہتر مضمون لکھیں گے نا جب آپ نے پہلی دفعہ میٹرک میں لکھا تھا. پرپس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. آج جب آپ پرپس اسٹیٹمنٹ لکھیں گے نا, یا خواتین لکھیں گے جو بھی سن رہے ہیں, اور اس کو اگلے مہینے لکھیں گے, تو آپ کو زمین آسمان کا فرق لگے گا. اتنا زیادہ میچورٹی اور آئی کیو بڑھتا ہے لکھنے سے اور لینس پہننے سے. وہ والی پھر 1 سال بعد آپ اپنے پرانی آج کی لکھی ہوئی 2000 یہ کون سا مہینہ ہے, 3 جولائی 2021 کو لکھی ہوئی پرپس اسٹیٹمنٹ پہ ہنس رہے ہوں گے کہ میں اتنا میچور تھا, اتنی شیلو پرپس اسٹیٹمنٹ بنائی تھی. اتنا زیادہ ضروری ہے لکھنا اپنی پرپس اسٹیٹمنٹس. پے در پے لکھیں گے, آپ کا آئی کیو بڑھے گا اور ریفائن اور پالش ہوگی, آپ ڈیپتھ میں جائیں گے اور آپ کو دنیا کے بڑے مسائل نظر آنا شروع ہوں گے. اتنا ضروری ہوتا ہے پرپس اسٹیٹمنٹ. اگر آپ ایک جملے میں اپنی پرپس اسٹیٹمنٹ نہیں نہ لکھ سکتے, آپ کو خود ہی نہیں پتا پرپس کیا ہے. If you don't know it that well, you can't explain it that simply. So جتنی بڑی مضمون آتے ہیں نا مجھے پرپس اسٹیٹمنٹس کی, کیونکہ میں تو سی ای او کو لے کے آتا ہوں نا لائن پہ, تو آپ سب سمجھ آتی ہے 3 صفحوں کی پرپس اسٹیٹمنٹ, ایک جملے کی پرپس اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے بس, بلال حبشی کی طرح احد. بس کہانی کہتا ہوں, ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو. جس سے پوچھا ہے نا, جس کو پرپس کلیئر ہوا ہے, وہ کبھی بھی راکٹ سائنس میں نہیں جاتا, وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کرنا ہے. That's it. So understand the value of rewriting, establishing your own thought over time. Keep writing. Unless you write it, sorry, کوئی کام شروع نہیں ہوا آپ کا. ٹھیک ہے. So I hope you get the bigger angle I'm trying to draw around this question of yours. Okay, you said a pretty subjective word which is not even inside the purpose diagram, wo around the diagram. That's the technique of reaching a purpose. Okay, اور نمبرز گیم کبھی نہیں کھیلنی ہے. وہ دائی کبھی بھی نمبر گیم نہیں کھیلتا. بزنس کے دائی نمبر گیم کھیلتے ہیں, مائکروسافٹ کے دائی نمبر گیم کھیلتے ہیں, نارسسسٹک شو بزنس کے لوگ نمبر گیم کھیلتے ہیں. کتنے سبسکرائبر ہیں, کتنے لوگوں نے تھیٹر میں فلم دیکھی, کتنے ڈالر کا بزنس ہوا. یہ نمبر گیم اسلام میں نہیں ہے. ایک بھی مسلمان آپ نے کر دیا, آپ سے بڑا دائی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بھی بندے کو رائے راست پہ لے کے آ گئے, جنت انشاءاللہ آپ کی ہے. مگر نومیریکلز نہیں ہے, ویٹ ہے ہمارا. ہم ویٹ کی گیم کھیلتے ہیں, مسلمان ہیں. ہماری دعوت کا مقصد بھی ویٹ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایسے موقع پہ قیامت میں کہیں پہ بھی یہ نہ دیکھیں گے اور اتنے سارے لوگوں کو مسلمان کیا تھا تو آؤ جنت میں آ جاؤ. ایسے نہیں ہوگے. فرشتوں نے ایسی لسٹیں نہیں لگائی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم گنوں گا نہیں, تولوں گا میں. ٹھیک ہے. So understand why I'm giving you 2 different angles of the same answer, because ایک تو آپ نے جو ہے نا اس کی ٹیکنیک کی بات کی ہے, اور دوسرا آپ نے پرپس کی